بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج صوبائی جمعیت اہل حدیث راجستھان کے زیر اہتمام شہر مکرانہ کی تاریخی اور تہذیبی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجلاس جو منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر بندے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے حق اور حقوق کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، میں اللہ عز و جل کے شکر اور اس کے احسان کے بعد مشکور و ممنون ہوں ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث راجستھان کے محترم عالی جناب عبدالحفیظ حفظہ اللہ کا، امیر محترم کا، اور جملہ اس اجلاس کے منعقدین کا، متعاونین کا، اور اس جامعہ عربیہ کے ہدایت العلوم کی ذمہ داران کا، جنہوں نے انتہائی محبت اور انتہائی قدر کے ساتھ اس طالب علم کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی، اور یہ خوبصورت اور حسین بزم جنہوں نے سجائی، میں تہہ دل سے ان کا مشکور و ممنون ہوں۔ اسی طرح سے اپنے حاضرین اجلاس کا، آپ سب کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اتنی اچھی تعداد میں تشریف لا کر آپ نے سب کی حوصلہ افزائی کی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہوئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہیں اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو، ہماری گردنوں کو
اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم حضرات، موضوع حقوق العباد ہے، اور اس سے پہلے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موتیاں اور ہیرے اور جواہرات ہمارے معزز محترم ڈاکٹر پرویز مدنی حفظہ اللہ رول رہے تھے، اور سیرت کے وہ چیدہ منتخب تاریخی حوالے آپ حضرات کی خدمت پیش کر رہے تھے، دل یہ چاہ رہا تھا کہ کاش یہ وقت طویل ہو جائے، دراز ہو جائے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ کی میٹھے میٹھے واقعات ہمارے کانوں میں جو رس گھول رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے مزید شیریں اور مزید مٹھاس عطا فرمائے، دل یہ چاہ رہا تھا۔ لیکن بہرحال اعطوا کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس کی مناسبت سے گفتگو بہرحال سمٹ گئی، دریا کو کوزے میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں انہوں نے رکھا۔ اللہ عز و جل آپ کے ان بیانات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، اور اللہ اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میں جامعہ عربیہ کے مدرسین فاضلین کا بھی مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی عظیم تعداد حفاظ کی تیار فرمائی اور طلباء کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس ادارے کی مدد کرنے والوں کو بھی اللہ ان کے میزان حسنات میں بنائے، انہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ مزید اپنی خدمات کو پیش کریں۔ عزیزان محترم، حقوق یہ حق کی جمع ہے۔ حق کہتے ہیں کسی چیز، کسی شخص کی، اس کی اپنی چیز کو، اس کے اپنے تصرف میں، یا اس کی اپنی حق، اس کا اپنا حق ہوتا ہے، کسی چیز جو اسے حاصل ہے وہ ہے۔ اور عباد یہ بندوں، عبد کی جمع ہے، حقوق حق کی جمع ہے، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا رتبہ، اس کا مقام آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر اپنے سماج اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو میں اب آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر اس طرح سے ہم خود بھی اپنا جائزہ لیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہم کہاں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کہاں ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے حقوق متعین کر دی ہیں۔ بالخصوص حقوق کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو دو اہم حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ اور اس دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ متعین ہیں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے اللہ کے حقوق کو بھی بیان فرما دیے، اور اس نے اللہ کے جتنے بھی بندے، یہاں تک کہ اس کے مخلوقات جتنے بھی ہیں، سب کے حقوق بھی اس نے متعین کر دیے ہیں اور بتا دیے ہیں۔ اس کے صحیح، اس کے ثمرات بھی، اور اس کے فضائل اور اس کے درجات بھی بتا دیے ہیں، اور اس کے مضرات اور اس کے نقصان، اگر یہ حقوق ادا نہیں ہوں گے تو سماج اور معاشرے کے اندر کیا نقصانات ہوں گے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ آج کی گفتگو حقوق اللہ پہ نہیں ہوگی، لیکن مختصراً چونکہ بات ہے حق کی، تو اللہ کا تذکرہ نہ ہو اور اللہ کے حقوق کی وضاحت نہ ہو تو یہ بھی ایک ناانصافی کی بات ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت معاذ بن جبل کی ایک مشہور روایت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا اللہ کے حقوق کے تعلق سے۔ پر اس سے پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ تمام فرائض میں، تمام اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو بندوں کے اوپر فرض کیا ہے، ان بندوں کے فرائض میں سب سے بڑا فریضہ اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے۔ سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے۔
اس کے بعد جو نوافل ہیں، مستحبات ہیں، زائد چیزیں ہیں، سنتیں ہیں اور دیگر چیزیں مباحات، یعنی یہ چیز جائز ہے، اس کے بعد یہ تمام سب چیزیں بندوں کے لیے ہیں، یعنی بندوں سے متعلق ہے۔ فرائض، سب سے بڑا فریضہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی دونوں ٹکراتے بھی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کہیں کہیں ٹکراتے ہیں۔ تو ایسے ٹکراؤ کی صورت میں بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، حقوق العباد کے، بندوں کے حقوق کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے حقوق کو کہیں کہیں پیچھے رکھ کر بندوں کے حق کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بندوں کے حق کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس ناحیے سے بندوں کا حق، اب آپ سوچئے کتنا اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی مقروض ہے، قرضہ ہے اس کے اوپر، اور وہ مالک نصاب بھی، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لیکن اب یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور قرض جو اس نے لیا ہے اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں۔ اگر وہ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے، اگر اس نے زکوٰۃ ادا کر دیا تو وہ بندے کا جو قرض ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ٹکراؤ کی شکل ہے، کرے تو کیا کرے؟ قرض پہلے ادا کرے یا پہلے زکوٰۃ ادا کرے؟ یہاں شریعت مطہرہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے اسے چاہیے کہ بندے کے حق کو ادا کرے، بندے کے حق کو ادا کرے، بعد میں اللہ کے حق کو پورا کرے۔ تو یہاں اس ناحیے سے کہیں جب کہیں ٹکراؤ پیدا ہو تو وہاں پہ بندوں کے حقوق یہ مقدم ہو جاتے ہیں، اللہ کا حق پیچھے ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک مثال میں نے دی اس پوائنٹ کی کہ فرائض کے علاوہ جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، مباحات ہیں، وہ اس میں حقوق العباد مقدم ہیں، لیکن کہیں ٹکراؤ کی صورت میں بعض دفعہ یہ حقوق اللہ کے اوپر حقوق العباد، بندوں کے حقوق مقدم ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں نے مثال دی۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے، کہتی ہے دنیا کی صاحب ہیومن رائٹس، انسانیت کے حقوق ادا کرنا، اور انسانیت یعنی بندوں، انسان جو اللہ کے بندے ہیں خاص طور سے، ان کے حقوق کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، تحریک موومنٹ چالو کی جاتی ہے۔ یورپ، امریکہ، بڑی بڑی سنستھائیں، بڑی یونیورسٹیز، بڑے لوگ اس کے اندر، پروفیسر، بڑے لوگ اس کے اندر شریک ہو کر کے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، فلانی حقوق، ان کے حقوق کہ مذہب، رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیا جائے، جناب علی زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، اسٹیٹ کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر انسانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، انسانوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، انسانوں کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ آج پوری دنیا میں، آج یہ دنیا کہہ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن کاش شاید ہماری غلطی تھی، ہماری طرف سے یہ کمی ہوئی کہ ہم دنیا کو یہ نہ بتا سکے کہ آج تم ہیومن رائٹس کے لیے بڑی تحریکیں بنا رہے ہو، بڑے اجتماعات کر رہے ہو، بڑی تنظیمیں بنا رہے ہو، بڑی جماعتیں تیار کر رہے ہو، بڑے قانون پاس کر رہے ہو، بڑے سسٹم اور نظام بنا رہے ہو کہ انسانیت کا احترام ہونا چاہیے، انسانیت کی عزت ہونی چاہیے، انسانیت کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اس میں عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اس میں پورے انسانوں کے حقوق ہیں۔ آج تم یہ قانون بنا رہے ہو۔ شاید ہم نے دنیا والوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے، جو سسٹم لے کے آئے، جو رب کا قرآن لے کے آئے، جس کے اندر آج سے 1400 برس پہلے ہی انسانیت کے سارے حقوق، انسانیت کے سارے فرائض، انسانیت کے سارے احترام اور اکرام اور عزت کی ساری باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرما دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ شاید ان تک ہم نہیں پہنچ سکے، یا ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ سکی، ہمارے بکس، ہماری کتابیں نہیں ان تک پہنچ سکی۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری کمی ہو سکتی ہے کہ ہماری آواز ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جناب علی، تعصب ایک ایسی بیماری ہے، عصبیت ایک ایسا مرض ہے، عداوت ایک ایسا زہر ہے
دشمنی ایک ایسا کینسر ہے کہ دشمنی کرنے والے، عداوت کرنے والوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے ہیں، یہ کینسر باندھ دیتا ہے۔ یہ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے آدمی کسی کے حق کو بھول کر، کسی کا حق بھول کر کے ظلم اور زیادتی اور تعدی اور سرکشی کے اوپر جناب علی وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پہنچا ہو، آیتیں پہنچی ہوں، نبی کی سیرت پہنچی ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ 1400 برس پہلے سے، یہ 1400 برس سے یہ نظام، یہ سسٹم اللہ کے قرآن میں موجود ہے، رسول کی تعلیمات میں موجود ہے، اور یورپ اور امریکہ یا دنیا کے اندر یا ہمارے بھارت کے اندر بھی، یا جو لوگ بھی دنیا کے اندر ان تک یہ آواز نہ پہنچی ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سپوز مان لیں۔ لیکن آئیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اور ہمارے آنے والی نسلیں اور ہمارے اولاد، ہماری بچے، ہماری بچیاں جو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور دیگر اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ایک ایک سسٹم کو، ایک ایک نظام کو سمجھیں، جانیں۔ اور اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، آج تمہاری ہماری مل جل کر کے یہ جد و جہد اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اسلام کے ان اصولوں اور ضابطوں اور قانون اور نیم اور سسٹم کو سمجھے، تاکہ غیروں تک اس آواز کو پہنچایا جا سکے ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں۔ آپ نے ابھی سنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کائنات کی خدمت میں رومیوں کے خطوط آتے تھے، آپ کو وہ زبان نہیں معلوم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بھیجا، جاؤ رومیوں کی زبان سیکھ کے آؤ۔ 17 دن معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے دعائیں کی، 17 دن میں حضرت زید بن ثابت نہ صرف یہ کہ ان کی بھاشا کو سیکھ گئے، بولنا بھی جان گئے، سمجھنا بھی جان گئے، لکھنا بھی جان گئے، ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا بھی ان کو پتہ ہو گیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کب تیار کریں گے؟ اس ٹائپ کا کب ہم اپنے بچوں کو تیار کریں گے؟ بھارت کے لوگوں آپ جواب دو۔ صرف ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے 120 کروڑ 140 کروڑ کیک کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھارت کی دھرتی پر ہمیں کیک کی طرح پیس بنا کر کے اس انسانیت کو اللہ اپنے بندوں کو رکھا ہے۔ ان کے حقوق ہیں مسلمانوں کے تمہارے اوپر، ان کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر، غیر مسلموں کے حقوق مسلمانوں پر اوپر ہیں۔ تم تو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے مزے لے رہے ہو، تم اللہ کی رحمتیں پا رہے ہو، اللہ کی برکتیں پا رہے ہو، اسلام کی شیتل چھایا میں امن و شانتی کی سانس لے رہے ہو، اور تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی، تمہارے دیش کا ناگرک، تمہارا اپنا ملک کا ہم وطن برادر جسے ہم غیر مسلم کہہ لیں، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جناب علی اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہے، اللہ کی لعنت کا شکار ہے، اللہ کی برکتوں سے دور ہے۔ مر جانے پر اس کے لیے کیا کیا اذیتیں، کیا کیا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعیدیں فرمائی ہیں، کیا کیا چیزیں نے تیار رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا یہ کہ ہمارے پڑوسیوں کے بھی، ہمارے دیش، ہمارے بھارت کے ناگرکوں کا بھی ان مسلمانوں تمہارے اوپر حق ہے؟ گورنمنٹ سے تم بڑے چلاتے ہو کہ مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ فلاں ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر ان کے بند کروائے جا رہے ہیں، ان کے فلاں ہو رہے ہیں، ڈھکا ہو رہا ہے، چلاتے ہو اپنا حق لینے کے لیے۔ ان کا بھی حق ہے تمہارے اوپر کی نہیں ہے؟ ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر کی نہیں حق ہے؟ پھول تھا میں مجھے کانٹا بنا کے چھوڑ دیا، پھول تھا میں مجھے کانٹا بنا کے چھوڑ دیا، اب یہ کانٹوں سے کہتے ہو کہ چبھنا چھوڑ دے۔ مسلمانوں 850 برس حکومتوں کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن 850 برس حکومتیں ان رجواڑوں نے کیا کیا؟ یہ دین لے کے نہیں آئے تھے، انہوں نے دین نہیں پھیلایا، یہ دین کا کام کرنے نہیں آئے تھے یہاں پر، یہ دنیا بنانے کے لیے آئے تھے، یہ قطب مینار لال قلعہ کی تعمیر کرنے آئے تھے۔ یہ دین لے کر کے آتے تو آج بھارت کی سرزمین پر کوئی بے دین بے اسلام نظر بولو نہیں آتا۔ اگر یہ اسلام پھیلاتے، کوئی مائی کا لال یہاں رہتا غیر مسلم؟ 850 برس، 70 برس میں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ 850 برس کوئی نہیں بچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین پھیلانے نہیں آئے تھے، وہ توپ اور ہتھیار اور گھوڑے اور زرے اور بختر اور تلواریں لے کے آئے تھے، وہ دین پھیلانے نہیں آئے تھے، وہ حکومتوں کے زمین لینے آئے تھے، دین لینے نہیں آئے تھے، بلکہ دین دینے نہیں آئے تھے، بلکہ کیا لینے آئے تھے؟ زمین لینے آئے تھے، اور زمینوں پہ انہوں نے حکمرانی کی، کری جو کری جیسے کری۔ تاریخ کے اندر، تاریخ کے پنوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بات ہمیں آج سمجھنا پڑے گی کہ آج
وہ قوم جو سانپ کو دودھ پلاتی ہے اتنی محبت اور اتنی عقیدت سے سانپوں کو دودھ پلاتی ہے، محترم اگر آج آپ ان کے لیے رحمت بن جاتے، اگر آج ان کے لیے آپ پھول بن جاتے، آج آپ اپنی ذات کو ان کے لیے نفع بخش بنا دیتے، آج اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز آج خود بنا کر، ہاسپٹلز بنا کر ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے لوگوں کی دوا اور علاج کا بندوبست کرتے، ان کی غربت و افلاس کے اندر آپ خود انہیں پیسے دے کر خرچ کر کے کھلاتے پلاتے اور ان کی مدد کرتے، آج آپ ہر موڑ پر ان کا ہاتھ پکڑتے، تو رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں اللہ کی ذات سے امید تھی اور ہے بھی کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ہمارے لیے نرم کرتا، موم بناتا اور وہ بھی ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھتے، لیکن دشمنوں نے، شیطان نے چال چلی اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک عداوت کی، دشمنی کی، نفرت کی دیوار کھڑی کی اور آج تک کھڑی کی جا رہی ہے۔ لیکن سنو مسلمانوں، ہمارے ناموں میں بھی اور ہمارے دین کے اندر بھی امن ہے، سلامتی ہے، رحمت ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، دنیا کے اندر بھی سلامتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سلامتی ہی سلامتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات ان کو کون سمجھائے گا؟ آج جس طرح پوری دنیا کے اندر ہم یہ نہ سمجھا سکے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا 1400 برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بتا دی، آج تم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہو، حقوق العباد کی بات کر رہے ہو، بندوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو کہ سب کوئی ذات پات، کوئی رنگ و نسل، کوئی علاقہ، کوئی ملک کی بات نہ کی جائے بلکہ بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے سورہ حجرات میں اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر پوری دنیا کو خطاب کیا، صرف مسلمانوں کو نہیں، مومن کہہ کے خطاب نہیں کیا بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اے میرے بندو، اے سنسار کے باسیوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ اعلان تھا وادی فران سے، یہ اعلان تھا وادی بطحا سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ، ایک ماتا اور ایک پتا سے ہم نے تمہاری سرشٹی کی ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں جنم دیا ہے ایک ماں اور ایک باپ سے۔ کسے؟ من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک باپ سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف شعوب، قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ پہچان بناؤ، آپس میں دوستی کرو، محبت کرو، آپس میں شادی بیاہ، لین دین، تعارف کے لیے، پہچان میں۔ یہ عبداللہ، اب سب کا نام اگر عبداللہ رکھ دیا جائے تو جناب نانو خان صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ، امیر محترم کے بھی بیٹے کا نام عبداللہ، جناب علی ناظم اعلیٰ راجستھان کے بیٹے کا بھی نام عبدالرحمن عبداللہ۔ اب کون عبداللہ؟ عبداللہ کیسے؟ تو اس لیے کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام زید، کسی کا نام بکر، کسی کا نام سلمہ، کسی کا نام حفصہ، کسی کا نام رقیہ، لیکن یہ نام مختلف ضرور ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب الگ الگ اپنی اپنی ٹولیاں بنائیں، اپنے اپنے فرقے بنائیں، اپنے اپنے گھر بنائیں، ایک دوسرے کو بڑا سمجھیں، اپنے آپ میں ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں، نیچ سمجھیں، انہیں شادی نہ کریں، ان سے بیاہ نہ کریں، ان سے لین دین نہ کریں، ذات اور پات، وہ کالا، وہ گورا، وہ نیلا، وہ پیلا، یہ کر کے آپس میں عداوت اور بغض رکھیں، نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شعوب اور قبائل اسی لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو، شناخت کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ اس قبیلے کا ہے اس لیے چھوٹا ہے، وہ اس قبیلے کا ہے اس لیے وہ بڑا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اقبال نے کہا تھا سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، جس کے اندر نہ کوئی شودر ہے، نہ کوئی چھتری ہے، نہ کوئی برہمن ہے، نہ کوئی ویش ہے۔ کیا تعلیم دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا سسٹم کنڈم کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، نہ کوئی شودر ہے، نہ کوئی چھوت ہے، نہ کوئی چات ہے، ایک پلیٹ میں سب بیٹھ کر کے کھانا کھا لو۔ جبکہ اسی بھارت کے اندر ایسی بھی تہذیب پھل پھول رہی تھی اور آج بھی پھل پھول رہی ہے۔ ایک ایسی تہذیب کی طرف بلانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جو تہذیب اندر ہی سے کنڈم ہو چکی ہو، جو تہذیب پیدائشی طور پر آپس کے اندر تقسیمات کرتی ہو۔ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بہترین سسٹم اور نظام دیا کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک،
منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال اپنے زمانے کا رونا رو رہا تھا، آج تک یہ دنیا ہمارا یہ بر صغیر سدھر نہیں سکا ہے۔ عزیزان محترم، حقوق العباد بہت وسیع موضوع ہے۔ میں نے ایک جنرل بات، پوری دنیا کو سب سے پہلا میسج پہنچنا چاہیے، یورپ کو بھی، امریکہ کو بھی، دنیا ہماری بھاشا، اور بھاشا کے اوپر میں نے بات کری، ساری بھاشائیں ہماری ہیں۔ میں ناظم محترم سے بھی اور ادب کے ساتھ تمام علماء سے، کوئی بھاشا، کوئی زبان کسی کی نہیں، ہر زبان، ہر ملک ماست کی ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا ملک ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر کا جو زاویہ ہے، جو دائرہ ہے، وہ صرف بھارت کی دھرتی پر سمٹ کے نہ رہے۔ مسلمان آفاقی ہوتا ہے، اس کی سوچ آفاقی ہوتی ہے، بہت اونچی، بہت بلند ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق زمین اور آسمان کے بیچ کی یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام سب چیزیں، کافر کی یہ پہچان کہ وہ اسی کی تحقیق اور ریسرچ اور اسی کے چراغ کی چونکی اس لیے میں لگا رہتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کو سوچنے پہ مجبور ہے، یار یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، لڑائی ہو، سفر ہو، حج ہو، عمرہ، بیوی بچے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ کفار وہیں دہل جاتے تھے جب صحابہ اپنے اولاد، اپنے بال بچوں کو میدان جنگ تک پہنچاتے تھے، جس ملک میں جاتے وہاں لے کے جاتے، جہاں جاتے وہاں لے کے جاتے۔ بولے ان کی کیا سوچ ہے؟ کیا یہ اس لیے نکلے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ ملک فتح کر لیں گے، یہ قلعہ فتح کر لیں گے، یہ شہر فتح کر لیں گے؟ اتنے یقین کے ساتھ نکلتے ہیں یہ لوگ کہ اپنے بیوی بچے سب ساتھ۔ سبحان اللہ، صحیح بات تھی، وہ ان کا بھی سوچنا الگ تھا۔ خیر، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھارت کی سرزمین پر عزیزان محترم سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہاں جو بھارت کے واسی ہیں، ہمارے اوپر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں حقوق ہیں۔ وزیر اعظم ہو کہ منسٹر ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بلدیہ میونسپل کارپوریشن کارپوریٹر ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اسلام نے ضابطہ دیا ہے، یہ بتاؤ۔ ہم اس لیے آپ کو سکھا رہے ہیں تاکہ آپ بتاؤ لوگوں کو کہ ہم کون ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری تعلیم کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گالیاں دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ نبی جس نے تمہیں کھانے پینے کا سلیقہ بخشا، جس نے تمہیں تہذیب دی، جس نے پوری دنیا کو سدھارا، جس نے پوری دنیا کے لیے امن و راحت کا پیغام دیا، اسے تم گالیاں دے کر کے، اس کے شان میں گستاخیاں کر کے، اس کو برا بھلا کہہ کر کے تم اپنا جہنم کیوں بنا رہے ہو؟ سورج پر، چاند پر تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا، وہ تھوک تمہارے منہ پہ آتی ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہنے؟ آج دیکھو نتائج ہمارے سامنے۔ ایک منحوس قرآن کے اوپر اعتراض کرنے چلا، اس نے قرآن کی اتنی آیتیں نکال دو، فلاں نکال دو، ڈھکا نکال دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ ایسا ذلیل ہوا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کیا ہوا؟ نہیں، اسلام کے اندر دہشت گردی، اسلام کے اندر ٹیررسٹ، اسلام کے اندر فلاں، ہزار عیب نکالنے لگا۔ پھر مائی باپ اب نام ہی ہم بدل دے رہے ہیں، اور نام بدل کے پتہ نہیں کون سا کیا بن گیا، وہ نام لینا بھی کیا فائدہ اس کا، ایسے مجرم کا۔ سب سمجھ، آپ لوگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور گیا کچھ دن کے بعد پتہ چلا اس کو یہاں بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ کیا مقصد سے گیا تھا اللہ ہی بہتر جانے، شاید اس کے اپنے کچھ گول رہے ہوں گے، مقاصد رہے ہوں گے، وہاں بھی وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اب رو رہا ہے، چلا رہا ہے، تو نہ ادھر نہ ادھر، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر گئے رہے نہ ادھر گئے رہے۔
تو اللہ جس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسلام آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا صاف اور ستھرا دین ہے جو سب سمجھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور جو خوش نصیب ہیں جن کے مقدر میں اللہ نے جنت رکھی ہے وہ الحمدللہ وہ اس اسلام کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں۔ کوئی قبول نہیں کروا رہا ہے، کوئی کسی کو زبردستی کوئی پاگل نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سب کو ذہن دیا، سب کو دماغ دیا، سب اسلام کو اللہ کے فضل سے اپنی پسند سے قبول کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ڈالر کے، کسی ریال کے، کسی پیسے یا کسی شادی یا کسی لڑکی یا کسی اور چیز کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کو ایسا دین پسند بھی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کوئی اگر کلمہ پڑھ کے آتا ہے کسی کے پاس کہ صاحب میں کلمہ پڑھاؤں، ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، یہ دعا دیتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ ان پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو جھیلے، وہ آ کر کے کسی مسلمان کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنے، سبب نہ بنے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی پرسنالٹی پر، خود پر وہ بھروسہ کرتے ہوئے کسی کے سامنے کہ بھئی ہم اسلام مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ٹھیک ہے، ہم ان کو نہیں، ہم سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، اور وہ اس طرح سے وہ جواب دے، وہ سوال کرے، اور جو کچھ بھی پریشانیاں وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے ان جو بندے، یہ 140 میں 20 کروڑ ہمیں نکال دو تو 120 کروڑ لوگوں کے لیے آپ سوچو کہ آپ نے ان کو کیا دیا ہے۔ آپ لوگ ذرا آوازیں تو بند کرو تو میں سنوں گا۔ آپ لوگ چائے پینے میں لگے ہو یا یہاں جو اصل چیز دی جا رہی ہے یہ سیکھو بھائیو۔ آپ بولیے بسم اللہ۔ میں تو بول ہی رہا ہوں، آپ بسم اللہ کر کے چائے پیجئے، خاموشی کے ساتھ پیو خاموشی کے ساتھ، آواز نہ نکالو۔ ہم نے کیا دیا اپنی قوم کو، ہم نے کیا دیا اپنے بھارت کو، ہم نے کیا دیا اپنے حکومت کو، ہم نے کیا دیا یہاں کی ویوستھا کو، ہم نے کیا دیا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم دینے والے بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتایا تھا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بڑا ہوتا ہے۔ اوپر والا بنو، اوپر والا ہاتھ بنو، اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قیادت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے دینے والا بنو۔ ہم نے کیا دیا یہ نہ پوچھو انہوں نے کیا دیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کیا دیں گے تم کو، جس کو نہ دے مولا اسے کیا دے گا عزب الدولہ ہے۔ یہ تو خود ہی بھیک مانگ کر کے چیکس لگا کر پھلا لگا کر الٹا ہم سے مانگ رہے ہیں، لے رہے ہیں جیسے بھی، زبردستی کیسے بھی۔ تو آپ کے اندر وہ جوہر پیدا ہونا چاہیے، وہ اسلام کے تعلق سے وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہر شخص داعی بنے، ہر شخص دعوت دینے والا بنے۔ دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، ایک داعی جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دینے والا۔ دعوت کہتے ہیں دینا، دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسلمان، اے میرے بھارت کے مسلمان بھائیوں، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، بلا تفریق اسلام کی اس نعمت کو، اسلام کی اس دولت کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس دولت کو یہ حق ہے یہاں کے باشندوں کا، جہاں بھی تم رہتے ہو، چاہے عرب میں رہو، عجم میں رہو، یورپ میں رہو، کسی بھی بر اعظم میں رہو، کہیں بھی رہو، اگر ان کی بھاشا جانو، ان کو سیکھو، اپنے بچوں کو یہاں پر ہندی بھی سکھاؤ، سنسکرت بھی سکھاؤ، انگلش بھی سکھاؤ۔ مجھے کہنے دیا جائے کہ راجستھان کا طالب علم یہاں راجستھانی زبان کے اندر، افسوس اس بات کا ہے، آج سے کوئی 15 سال یا 20 سال پہلے میں نے ڈڈوانے کے اندر، اللہ جنت نصیب فرمائے، حاجی عبد الرحمن قریشی رحمہ اللہ کو، انہوں نے کانفرنس کروائی تھی، اور یہ بزرگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے الگ ہی نہیں ہوئے، لاڈنو کے ہیں، ہنانو خان صاحب، ہاں انہوں نے وہ مجھے بلوایا تھا سعودی عرب سے۔ میں نے اس جلسے میں کہا تھا کہ پوری تقریریں ہوئیں، اردو میں ہوئیں، ہندی، لیکن ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں دیہاتوں سے، گاؤں سے، واللہ میں رو دیا، گٹھریاں رکھ کر کے اس کانفرنس میں دھول بٹیوں میں چلی آ رہی ہیں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے، لیکن راجستھانی زبان میں کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ میں یہ درخواست کروں گا
کہ اگر حکومت راجستھانی زبان کے اندر بولتی ہے، بات کرتی ہے، ووٹ لینے کے لیے ان کی بھاشا بول کر کے ان کے دلوں کو راج کرتی ہے، تو ہمارا عالم کیوں نہیں راجستھانی زبان کے اندر تقریر کر کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایمان کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، عقید توحید کے تعلق سے شرک کا تعارف کرائے، توحید کا تعارف کرائے، سنت کا تعارف کرائے، بدعات کا تعارف کرائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بتلائے، اللہ کے حقوق کو بتلائے، بیوی کے حقوق کو بتلائے، بندوں کے حقوق کو بتلائے، بڑوں کے حقوق کو بتلائے، چھوٹوں کے حقوق کو بتلائے، وطن کے حقوق کو بتلائے، سیاسی حقوق کو بتلائے، تمام لوگوں کے حقوق کو اس زبان میں کیوں نہ بیان کریں؟ ہم گاڑھی گاڑھی اردو بول بول کر کے بم برسا رہے ہیں، ادھر سے سن رہا ادھر سے جا رہا، اس کے ہوش میں نہیں ہے بیچارہ، مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے نہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من عرف لغت قومہ برئ من مکرہ، جو کسی قوم کی زبان کو جان جاتا ہے اس کے مکر و فریب سے وہ جناب علی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ راجستھانی زبان پر اب بولتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے حاجی صاحب، ہم گاڑی میں آئے بچے، وہ جب ہم سے بولتے تھے تو اردو میں بولتے تھے، وہ آپس میں بولتے تھے تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب وہ اپنی زبان میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ یہاں کیوں نہیں بات ہوئی؟ وہ مدرسوں کے اندر کیوں نہ ہم ان کو یہ تعلیم دیں؟ کیوں نہ ہم ان کو رامائن پڑھائیں؟ کیوں نہ ہم ان کو وید پڑھائیں؟ کیوں نہ ہم ان کو سنسکرت پڑھائیں؟ کیوں نہ ہمارا عالم دین ویدک عالم بنے، وید کا عالم بنے، وہ رامائن کا عالم بنے، وہ گیتا کا عالم بنے جناب علی، اور مدرسوں کے اندر باقاعدے ایسے ٹیچرز لائے جائیں، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ مسلمان غیر مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر کے اندر بہت سارے کفار جو پکڑ کے لائے گئے تھے، آپ نے سنا واقعہ ابھی، اللہ کے نبی نے صرف رسیاں ڈھیلی کرنے کا اور رحمت للعالمین کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی اتنے بھی رحمت للعالمین تھے کہ اپنی قوم ان پڑھ تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا جن کے پاس پیسے نہیں، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اگر ہمارے مدینے کے صحابہ کے بچوں کو یا نوجوانوں کو وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کے لیے وہ بھی معاف، ہم انہیں بھی آزاد کر دیں گے۔ تعلیم اور علم کی اتنی بڑی قدر کائنات میں کسی قائد نے، کسی رہبر رہنما نے نہیں بتائی ہوگی جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے۔ لیکن افسوس آج انہی کی امت علم سے ایسی دور ہے، ایسے دور ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ دور ہے۔ جی جناب علی، اور علم کو ہم نے بانٹ لیا، علم کو ہم نے بس قید کر لیا، صرف اردو اردو اردو۔ اما کوئی اردو کوئی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ اردو اردو کہہ کر کے اس کو خواہ مخواہ مسلمان بنایا ہوا ہے، اور جو بانٹ کے لے کے گیا وہ خود اپنے ملک کے اندر اردو نہیں بولتا ہے، وہ خود پنجابی سندھی گجراتی میں بات کرتا ہے، اور ہمارے اوپر تھوک دیا گیا جناب اردو 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 یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ بھیا اردو کسی کی زبان نہیں، سب کی زبان ہے، ہندی سب کی زبان ہے، سنسکرت سب کی زبان ہے، مسلمان کی بھی غیر مسلم کی بھی سب کی زبان ہے، ہر بھاشا ہم مسلمانوں کی بھاشا ہے، تاکہ ہم اپنے اسلام کے اپدیش کو، امن اور شانتی کے اس پیغام کو اپنے برادران وطن کو، اپنے وطنی بھائیوں تک پہنچا سکیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بڑے بڑے ممبروں محراب کے عالم تو بن جاتے ہیں، لیکن سنسکرت کے عالم اچھی طرح سے ہمیں نہ کوئی نظر آ رہا ہے، نہ ہندی بولنے والا بہترین نظر اگر آ بھی رہا ہے تو وہ بیچارہ لیڈر بن جاتا ہے یا کچھ بن جاتا ہے، وہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ نہ توحید جانتا ہے، نہ شرک جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، نہ حدیث جانتا، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اس جامعہ عربیہ کے ذمہ داران سے میری دست بستہ گزارش ہے، اور پورے بھارت میں جہاں کہیں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، وہ جس بھی اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہوں، کنڑا سے تعلق ہو، تمل سے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، کنڑا زبان کرناٹکا کے ہیں، آپ اڑپی ضلع کے، ہمارے سسرال کے ہیں۔ جی جناب علی، اب جو سسرال ہے کہ تو کہہ سکتے نہیں، اب سسرال تو اگر ایک اسٹیٹ کا سسرال تو پورا علاقے کا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، پورا علاقہ ہی ہوتا ہے، سسرال ہی ہوتا ہے۔ تو کنڑا میں ہونی چاہیے، تمل میں ہونی چاہیے، کیرلا میں ہونی چاہیے، سب بھاشائیں سب سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھا کر کے انہیں بہترین عالم بناؤ، بہترین اسپیکر بناؤ، بہترین اسپوکن بناؤ، بہترین لیڈر بناؤ، بہترین قائد بناؤ۔ قیادت کی ضرورت ہے، ایسے باصلاحیت طلبہ پیدا کرو، علماء پیدا کرو، بہترین لائر بنو، بہترین جج بنو، بہترین بیرسٹر بنو، بہترین ڈاکٹر بنو۔ ہر میدان میں ہم مسلمانوں کو اترنا چاہیے، کیونکہ نبی کائنات نے ہمیں ہر میدان میں
اسوہ اور نمونہ بنا کر اور بن کر اپنے صحابہ کو بنایا، خود بھی بنے اور بن کر کے لوگوں کو دکھایا کہ ایسے ایسے رہو. صرف میو 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 کرنے والے مولانا مولوی نہ بنو. ذرا سا وہ ادھر سے، اور تم سنو، جو مریض ہوتا ہے وہی چیختا اور چلاتا ہے. ڈاکٹر کو کبھی آپ نے چیختے چلاتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ چیخ اور پکار کو خاموش کر دیتا ہے. ایک ہی انجیکشن مارتا ہے، چپ، نیند ہی آ جاتی ہے اس کو، ہے نہیں؟ تو یہ جو چیخ اور چلا رہے ہیں، ہماری قوم کے لوگ بھی بعض بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اپنے ملک میں کچھ نہیں ہوتا تو دوسرے ملک کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر سارے غصے اتارتے ہیں. ایک مولوی کو میں سن رہا تھا، وہ امام حرم کو گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں حج کرنے، 4-5 حج کیے، اتنے عمرے کیے، 16-17، میں نے کبھی وہاں بھی خبیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ہم نے کہا بے تو امام صاحب کا کیا بگڑا، تو اپنی آخر بنا. بیوقوف در بیوقوف آدمی اس پہ فخر کر رہا ہے کہ ہم نے حرم میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. امام حرم کا کیا، وہ کہہ رہا ہے وہ لال رومال پہن کے اوڑھنی اڑے. ابے ذلیلو، اپنی گفتگو زبان تو صحیح کرو یار، کس کی تم بات کر رہے ہو؟ ان کے تلوے کے دھول کے برابر بھی تمہاری وقت اور اہمیت نہیں ہے. تم اپنے ملک میں دیکھو تمہاری کیا عزت اور کیا اہمیت ہے. امام حرم کے اوپر تھوکنے چلے ہو. استغفر اللہ. اللہ اکبر. جنہیں اللہ نے کعبے کا امام بنایا ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی، عالم اسلام کی دھڑکنیں ہیں وہ، دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھ. تو پدی کیا پدی کا شوربا، اور تو چلا یہ امام حرم کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. نہیں ہوتی تیری نماز. ناپاک آدمی، مشرک کی نماز مومن کے پیچھے، بات ہی ختم. شرک پھیلا کے ابھی اللہ کے نبی نے تو صرف اس عمل کو ممتنع کہا جو صرف عصبیت کی آواز تھی کہ او فلانے آ جاؤ، وہ فلانے. اللہ کے نبی نے کہا میں اس میں بدبو محسوس کروں. یہ تو شرک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شرک انما المشرکون نجس، یہ مشرک ہے ہی ناپاک نجس. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایسی کلپیں بنا کر کے ریڈیو، ہم نے کہا یہ کسی کی کوئی بے عزتی نہیں کر رہا ہے، یہ خود کی بے عزتی کر رہا ہے. اس ملک کے اندر کوئی سنے گا، اس کو اتنی بھی شرم اور حیا نہیں، کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے. یہ مسلمان ہے جو اپنے امام حرم کی باتیں ایسی وہاں بھی خبیث مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اللہ کا حق ہے کہ نہیں بھائی بتاؤ؟ صرف بیوی کا حق، بچوں کا حق بنتا ہے، تمہارے مولوی صاحب کا حق بنتا ہے، اللہ کا حق نہیں ہے. اللہ کا حق کیا ہے بولو؟ بس اللہ نے تم کو بنا دیا، زمین دے دیا، آسمان دے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا. ہر سانس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی اور جاتی، سب کچھ. اللہ کا پھر حق کیا ہونا چاہیے؟ جس نے تم کو بیٹا دیا، جس نے تم کو بیٹی دی، نہ تمہیں دولت دی، نہ تمہیں پیدا کیا، نہ کچھ، نہ ملک دیا، نہ وطن دیا، کچھ نہیں دیا، اسی کا نام اٹھتے بیٹھتے جپ رہے ہو یا فلاں المدد، یا فلاں المدد. اب فلاں کی جگہ ڈیش لگا لو آپ لوگ. نام لیتے ہیں تو ان کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. سوچئے آپ کہاں سے کہاں. اب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کا حق کیا ہے؟ ناظم محترم نے عنوان دیا حقوق العباد. میں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ ربانی صاحب کو حقوق العباد دے دو، وہیں پھنس کے رہ جائیں گے. یہ نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا کہ شکاری اپنا شکار کرتا ہے، اسے تم کسی پجڑے میں رکھو یا جنگل میں چھوڑ دو. سوچو. لیکن نہیں، الحمدللہ ہر ایک، ان کا بھی حق ہے، اس کا بھی مجھے احترام ہے، سب کا حق ہے، سب کے احترام. لیکن اللہ کا سب سے بڑا احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اپنے صحابی سے ایک گدھیا پہ بیٹھے تھے. حضرت معاذ بن جبل بھی تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. 3 دفعہ. پہلے کہا یا معاذ، قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. کہا اے معاذ، کہا حاضر ہوں اللہ کے نبی، حاضر ہوں. پھر کہا اے معاذ، کہا حاضر. کون ہے معلوم؟ یہ فقیہ امہ ہیں معاذ بن جبل. آپ نے سنا نا، ہر کیٹیگری کے لوگوں کو پیغمبر اسلام نے بنایا.
ترتیب دیا، مال والوں کی ٹولی الگ، جنگوں کی ٹولی الگ، سیاست کی ٹولی الگ، حکمت و مشورے کی ٹولی الگ، تعلیم و تربیت کی ٹولی الگ، اپنے کلام کو پھیلانے والی ٹولی الگ، ابو ہریرہ ہیں، کہاں عبداللہ ابن عباس ہیں، کون کون لوگ ہیں، معاذ فقیہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا 3 دفعہ توجہ حاصل کرنے کے لیے 3 دفعہ اللہ کے کہا تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ کہہ لیا اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق، دیکھو یہ کوئی مولوی ملا کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے، یہ کسی مولوی ملا کی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بات ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں. لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، کسی کو بھی، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، پیڑ ہو، پودا ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، ندی ہو، نالے ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو شیئن، کسی ذرے کو بھی، اور کسی پہاڑ اور کسی سورج یا آسمان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں. یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے مر جائیں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. یہ نقد انعام ہے، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے. اور اسی بشارت خوشخبری کو ختم کرنے کے لیے شیطان لگا ہوا ہے ٹوہ میں. اگر کوئی شرک کی بات کرے نا تو آپ اس کے اوپر رحم کرو، اس کو برا نہ کرو. وہ گالی ولی بکے، کچھ بھی کرے، تو آپ مسیحا ہیں اس امت کے. اہل الحدیث اس امت کے ڈاکٹر ہیں، مسیحا ہیں. یاد رکھو، اپنا رتبہ سمجھو. اہل حدیث ہو، اپنا رتبہ سمجھو، اپنا مقام سمجھو. تم اول جلول بندے نہیں ہو اللہ کے، اللہ کے وہ مخصوص بندے ہو جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے کلام کو اور اپنے نبی کے فرمان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آپ سکھا رہے ہو، لوگوں تک پہنچا رہے ہو. آپ دوسروں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے مخصوص آپ کو بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل اور اس کا احسان ہے. ورنہ تم بھی جا کے مردے اردے پوجتے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا سر جھکاتے، شدہ علم چبوترا نہ جانے کیا کیا اپنی پیشانیوں کو رگڑ رگڑ کر اولاد مانگتے، تعویذ گنڈے پلیتے، یہ وہ الا بلا بدتر سب کچھ کرتے. مرنے پر بھی میت کے گھر نہ چھوڑتے. 40واں تیجا دویم سویم، یہ ڈیگ وہ ڈیگ فلاں ڈیگ، کھانے پینے کا پور. ان کی بیعت، ان کی تجارت، ان کے ہاتھ میں وہ صوفی، وہ صافی، وہ پیر، وہ پگاڑا، وہ جناب قادری، وہ چشتی، وہ نقشبندی، وہ سہروردی، وہ پستی پٹک، پتہ نہیں کون کون سی اندھی بندی بنتے آپ. اللہ کا شکر ہے کہ محمدی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ حق ہے. اب میں ذرا ادھر چلا جا رہا ہوں. سنو، پہلے بنیاد ابتدا سے سنو. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار، کسی کو شریک نہ بنا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، اسی کے حکم کی فرما برداری ہو. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ پروگرام کب تک چلے گا؟ اما نہیں، اشتیاق سے سن رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو کہنے لگے ان لربک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجتک ولزوارک علیک حقا، کما قال سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہا کہ نصیحت کرتے کرتے کہہ رہے تھے کہ تمہارے اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری زیارت کرنے والے جو مہمان آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کا اس کا حق دو. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی کو نصیحت کر رہے. یہ بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کے دہرائی کہ سلمان کسی کو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ واقعی ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے. یہ اسلام کی بہت بنیادی تعلیم ہے، یاد رکھو.
ہر حق والے کو اس کا حق. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے مسلمانوں. یہ آپ کو سمجھنا ہے. اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دیا جائے, رسول اللہ کا جو حق ہے رسول اللہ کو دیا جائے, صحابہ کا جو حق ہے صحابہ کو دیا جائے, استاد کا جو حق ہے استاد کو دیا جائے, ماں باپ کا جو حق ہے ماں باپ کو دیا جائے, اس میں بھی ماں کا جو حق ہے وہ دیا جائے, باپ کا جو حق ہے وہ دیا جائے, بھائی کا جو حق ہے وہ دیا جائے, بہن کا جو حق ہے وہ دیا جائے, بیوی کا جو حق ہے وہ دیا جائے, اولاد کا جو حق ہے وہ دیا جائے, اور اولاد کے اوپر یہ ہے کہ باپ کا جو حق ہے وہ دیا جائے, پڑوسی کا جو حق ہے وہ دیا جائے, قرآن کا جو حق ہے وہ دیا جائے, حدیث کا جو حق ہے وہ دیا جائے, جناب علی ملک کا جو حق ہے وہ دیا جائے, وطن کا جو حق. یہ حقوق ہی حقوق ہیں جناب علی. اب یہ تو صرف میں انسانوں کی بات کروں, جانوروں کی بات کروں تو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اٹھا کے دیکھیے, جناب کتے تک کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طوائف نے ایک کتے کو پانی پلا دیا, بھوکے پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا. طوائف نے بدکارہ فاحشہ عورت نے, اللہ نے اسے جنت کی خوشخبری دے دی, اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے اسلام. اس کے بھی حق کو, ایک بلی کو, ایک متقیہ پرہیزگار عورت, تہجد گزار عورت بلی کو باندھ کر رکھتی تھی, اسے نہ کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی, بلی وہاں کھرچ کھرچ کے مر گئی, اسے اس نے آزاد نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَدَخَلَتْ فِي النَّارِ, وہ جہنم میں داخل ہو گئی. نہ اس کی نماز کام آئی, نہ اس کا تقوی, نہ اس کا تہجد, نہ اس کے سجدے, نہ کچھ نہیں کام ہے. ظلم, اس نے اس کا حق نہیں دیا. تو عزیزان محترم, حقوق تو بہت ہیں. اللہ کا حق اگر آپ نہیں دو گے تو وہی سب سے پہلا بنیادی حق اللہ کا حق ہے. وہی فیلڈ آدمی, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا حق نہیں دو گے جو میرا حق ہے, تو فرمایا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اگر میرا حق نہیں دو گے اور اسی حق نہ دینے کی حالت میں تمہاری موت ہو گئی, مر گئے, جو شرک کی حالت میں مر گیا. 3 باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ بیان فرمائی اور وضاحت ہو گئی. 3 شبہات ہیں, تینوں شبہات کو بالکل کنڈم کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. سب سے پہلا چیز سنو, اللہ کے سوا غیروں کی پرستش کرنے والوں, پوجا کرنے والوں, مردوں کو بھی تم نے نہیں معاف کیا ہے, ان کی بھی پرستش کر رہے ہو تم. جنت حرام ہے, حرم اللہ علیہ الجنہ, حرام ہے جنت ایسے آدمی کو اگر وہ شرک کی حالت میں رہا. کوئی مولوی نہیں تمہیں جنت میں لے جا سکتا, کوئی پیر پگاڑا, کوئی آیت بیت, کوئی نسبت تمہیں جنت میں لے جا سکتی. یہ دنیا کو بتانا پڑے گا بیچاروں کو, نہیں معلوم ہے ان کو. انہیں وہابی کہہ کر کے دور کیا جا رہا ہے. وہابی ہے, وہابی ہے, وہابی. وہابی کا مطلب کیا ہے؟ وہابی خلاص جہنمی ہے, کافر ہے. اب ایسا مولوی کہہ رہا ہے ہم تو حرم میں بھی جا کے نماز نہیں پڑھ رہے. اب ایسے بدکار مولوی بھی ہیں, ایسے بد زبان میں بد نصیب مولوی بھی ہیں. یہ بھارت میں رہتے ہیں, وہاں جا کے نماز حرم میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نہیں دیتا, حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. اگر اسے پتہ ہوتا تو ایسی زبان نہیں استعمال کرتا. جنت حرام ہے. اور دوسرا شبہ کہ ہو سکتا ہے کچھ مل جائے, اللہ نے فرمایا ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اسے بھی کنڈم کر دیا. اور تیسرا جو کہتے ہیں نا فلانے کا دامن پکڑ لو مچل جائیں گے, ہے نا, کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ قیامت کے دن جب اٹھو گے نا, کسی کے دامن ہی نہیں ہوں گے, کوئی سب ننگے برہنہ اٹھیں گے, مادر ذات برہنہ. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, پیکرے شرم و حیا, کہتی ہیں یا رسول اللہ سب لوگ ننگے تھڑنگے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ. کہنے لگے عورتیں بھی مرد بھی, کہنے لگے ہاں عورت بھی مرد بھی سب رہنا ننگے. کہنے لگے تو عورتوں کو شرم نہیں آئے گی. اللہ اکبر, یا کیا ہوگا ہمارا حال. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اس وقت تو حال یہ ہوگا کہ ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں لوگوں کے پسینے کسی کے ٹخنوں تک, کسی کی پڈلیوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے کمر تک, کسی کے سینوں تک, اور کسی کے ہونٹوں تک. اس طرح سے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے حیران اور پریشان کہ کسی کو کسی کے دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی, تو پھر تم کیا سوچ رہے ہو.
سورج سوانے دے پر کتے کی طرح زبان پائے، کون کس کی طرف دیکھے گا؟ کس کا دامن پکڑ کے مچلو گے وہاں؟ کون سا دامن؟ کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہاں کوئی دامنی دام کام نہیں آئیں گے، وہاں انبیاء بھی گھٹنے ٹیک کے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہیں گے، فریاد رب رحم فرما دے مولا، رب لوگ آئیں گے میرے لیے دعا کرو، آپ تو آدم ہیں، میرے لیے دعا کرو، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو خلیل اللہ ہیں، ابراہیم آپ ہیں، اللہ نے آپ میرے لیے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، نہیں آج تو میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں بھی مدد نہیں کر سکتا، جاؤ میرے علاوہ کیوں، جاؤ۔ آخر میں سید العرب والعجم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو کہا ہاں میں اس کے لیے ہوں، کیونکہ میں نے تو وہ ویٹو کارڈ میں نے بچا کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دیے تھے، یہ مانو یہ مانو، یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ لو، نہیں آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، آپ اس کو قبول کرو۔ اللہ کے نبی کہا نہیں آدھی نہیں، کہا اچھا 3/4 جنت میں چلی جائے، آپ خوش ہو؟ کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں، تو کہتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کو اختیار کیا ہے، نہ 1 نہ 2 نہ 10، چاہوں تو پورے کے پوری سفارش کر کے جنت میں پہنچا دوں۔ یہ کارڈ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا رحمت للعالمین تھی، کتنا درد تھا اپنی امت کا، اور کس قدر محبت تھی اپنے امت کی، لیکن اللہ اکبر ذرا سی شرک، کچھ لوگ پہنچے اور کہنے نستغیث بک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تڑپ گئے اور کہنے لگے انما لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد نہیں کی جاتی، فریاد تو عرش والے سے کی جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، تو بولو، اتنے بھی خشک نہ بیٹھو کہ میں نے کہا چپ رہو تو ایک دم چپ ہی ہو جاؤ، ساتھ ساتھ چلو۔ میری مائیں بہنیں بھی، یہ توحید کی بات ہو رہی ہے، حقوق اللہ ہے، بہرحال میں زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لوں گا کیونکہ بہت معاملے ہیں جو سوراخ آپ نے کیے نا سماج اور معاشرے میں، وہ تو ابھی آئے نہیں، ہوش اڑنے والی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ دیکھو تقریریں یہ نہیں ہوتی کہ پوری رات ہم آپ بیٹھا کے آپ کو سنائیں، آپ لوگ ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، عقلمند ہیں، ذرا سی سن کے آگے بڑھو، سب حقوق دیکھو۔ آپ کہیں گے توحید تو سبھی بیان کرتے، جب دیکھو توحید۔ اللہ کے بندے 13 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید ہی بتائی، نماز روزے حج زکوٰۃ اس کی تبلیغ تو بعد میں، یہ حلال وہ حرام تو بعد میں، صرف توحید کتنے سال تک؟ اور یہ بنیاد صحیح ہوئی تب حکم ہوا شراب نہ پیو، تو مٹکوں کے مٹکے اٹھا دیے گئے مدینے کی مسجد میں، کہنے لگے دریا شراب کا دریا بہنے لگا تھا۔ جب وہ تقوی طہارت جو آپ نے سن رہے تھے سیرت کے حوالے سے، وہ چیزیں، وہ شائننگ آئی، کنویں میں حوض میں کتا مرا پڑا ہے، تم پانی نکال کے رات بھر، بعد میں مفتی صاحب سے کہو نیا پانی بھر کر کہ مفتی صاحب چل کے دیکھو حوض پاک ہوا کہ نہیں ہوا، تو مفتی تو پہلے بولا تھا کہ حوض کا پانی نکال دو حوض پاک ہو جائے گا، لیکن جب وہ آگے دیکھتا تو کتا وہیں ہے، پھر تم نے نیا پانی ڈالا ہوا، تو کہا بیوقوف پانی تو پھر ناپاک ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا کتا تو نکالا ہی نہیں یہاں سے تم نے، کتا تو حوض میں پڑا ہوا ہے۔ تو بھیا یہ شرک جو ہے نا یہ کتا ہے، شرک کیا ہے؟ کتا ہے۔ تم یہ اتنا بڑا نہیں، اتنا بڑا گھٹا رگڑ کے بنا لو گا اور پوری زمین کھود ڈالو چلے چپاڑے کر کے، اور ایک نہیں 10 نہیں 50 نہیں پورے ہندوستان کی قبریں پوج ڈالو، سب کو بلا لو، سب کو بلا لو، وہ حوض کا پانی کوئی پاک کر سکتا اگر وہ کتا ہے وہاں پہ؟ تو پہلے کتا نکالو، پہلے یہ شرک لا الہ، اللہ کا جو حق لا الہ، پہلے یہ کتا نکالو لا الہ۔ جتنے جھوٹے معبود ہیں جن کو بھی پکارا جا رہا ہے اللہ کے سوا، جن کو بھی مددگار سمجھا جا رہا ہے، جن کو بھی مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا سمجھا جا رہا ہے، پہلے ان کو اپنے دل سے دور کرو۔ دل سے دور کرو مطلب یعنی ان کا انکار کرو کہ یہ معبود جھوٹے ہیں، لا معبود بحق الا اللہ، کوئی سچا معبود نہیں، سارے جھوٹے ہیں معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اللہ کا حق، یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو،
اس کے بعد توحید الا اللہ، اللہ کو اپنے دل میں بساؤ۔ محترم، یہ اللہ کا حق ہے، اگر یہ حق نہیں ادا کرو گے تو یاد رکھو زندگی بھر روزے رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، کفار مکہ خانہ کعبہ کی جاروب کشی بھی کرتے تھے، اس کی جناب جھاڑو بھی مارتے تھے، غلاف کعبہ بھی چڑھاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، آب زمزم بھی حاجیوں کو پلاتے تھے، وہ مینا میں بھی جاتے تھے، عرفات میں بھی جاتے تھے۔ آپ تو ہوش اڑ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے ڈیجیٹل کفار تھے، پھر بھی کافر تھے۔ یہاں تو 4 رکعت پڑھ کے آدمی اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے، امام حرم کو بھی گالی دینے لگتا ہے۔ شیطان دیکھو کتنے چال چلتا ہے ہر جگہ، یہ ذلت کی بات ہے، وہ ذلیل ہے وہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کسی کے لباس پر، کسی کی داڑھی پر، کسی کے کرتے پر، کسی کے پجامے پر طنز کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہ ہم نے ان کو دیکھا بڑے بھیا کا کرتا پہن لیا، چھوٹے بھیا کا پجامہ، ہمیں ٹکنے کے نیچے اللہ کے یہ مذاق اڑاتے ہیں جناب عالی، داڑھیوں کا مذاق اڑاتا ہے یہ مردود۔ تو یہ سنت رسول کے مذاق اڑانے والے ذرا سی بات پر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہیں ہی بدکار بے حیا لوگ ہیں، ان کی باتوں سے یہ مریض ہیں۔ آپ کو ان کا علاج کرنا ہے بڑے حکمت سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، کیونکہ تمہارے پاس جو گولی ہے یہ بڑی سخت ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہتا، یہ صرف عشق نبیہ کبھی نہ پیا عشق نبیہ، یہی کرنا چاہ رہا ہے۔ قوالی، ناچ گانے، نعتیں بھی پڑھتے ہیں تو صرف ڈھول اور تاشوں کی ضرورت، باقی سب چیز ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شہوت پرست لوگ ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی شہوت پرستی ان کا مقدر ہے۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے کہ نبی پر ایمان لاؤ، اور نبی نے جو باتیں بتائی ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، پلسرات ہے، میزان ہے، ترازو ہے، قیامت آئے گی، دجال آئے گا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے بتایا ہے، ان کے اوپر ان کی تصدیق کرنا کہ واقعی میرے نبی نے جو کچھ بھی بتایا ہے سب برحق ہے، سب برحق ہے۔ اور نمبر 3، جن باتوں کا حکم دیا اس سے عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا اس سے رک جانا، خلاص۔ جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا، حکم دے منع کہاں کیا، عید میلاد النبی بیتا تھا، کہتے کہاں منع کیا اللہ کے نبی نے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہم جب بریلوی تھے اس وقت ہمیں یہ بریلوی منطق سکھائی جاتی تھی، پتہ نہیں کہ مکرانہ میں ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے یار لوگ پرانے، اللہ ہی بہتر جانے، ہوں گے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بھی، میں بھی تو اسی میں سے تھا بھیا، آپ کو تو ہم تو جہنمی مانتے تھے، ہم کون سے آپ کو جنتی سمجھتے تھے، ہم بھی تو انہی میں سے تھے۔ تو اس لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، میرے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی گئی ہوگی، چاہے کسی نے بھی مانگی ہو۔ ہدایت کی بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ آپ کا جو ہدایت العلوم مدرسہ ہے اس کا الحاق دلی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے، وہ جب بنیاد رکھی گئی تھی سن 80 میں 81 میں، پکا بدعتی تھا میں رحمانی صاحب کے مدرسے، اور 4 مہینے میں نے ان وہابیوں کے پیچھے نماز دہرائی ہے۔ کتنے؟ 4 مہینے۔ ہمارے استاد سے مولانا الیاس صاحب پرانے سنابلی ہوں گے، ان کو پتا ہوگا، مولانا عاشق علی صاحب تو ابھی بھی ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، شیخ عبدالحمید رحمانی تھے، مولانا مستقیم صاحب وہ بھی زندہ ہیں، مولانا عبدالکریم صاحب بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بہت سارے علماء تھے۔ 4 مہینے ان کے پیچھے نماز ہے، لیکن اب یار میں اتنا گستاخ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کسی طرح سے یہاں سے بھگا دیا جاؤں، میں نکال دیا جاؤں، لیکن یہ وہابی بھی بڑے سخت جان ہوتے ہیں، اتنی جلدی وہ نہیں چھوڑتے راستہ، اور طلبہ بڑے شیطان بھی ہوتے ہیں، یہ بھی میں بتاؤں، طلبہ کی بات، طلبہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان ان سے کھیلتا ہے، ان کے ذریعے سے کچھ طلبہ تھے، ہاں بھاگ جاؤ۔ اب اس کے لیے باقاعدہ پرانی دلی ریلوے اسٹیشن میں ٹکٹ نکال کے میں سیٹی بجاؤں گا، تم اترنا، پھر یہاں سے ہم تم کو ریلوے اسٹیشن پر جائیں تو بمبئی بھاگ جانا، خلاص۔ واللہ بدلا 2 دفعہ میں نے نکلنے کی کوشش کی، تیسری دفعہ تو مکمل یہ تھا کہ بس اب نکل جاؤں گا میں، لیکن اللہ اکبر، اللہ دیکھو جس کو ہدایت دیتا کیسے دیتا ہے۔ عصر کے بعد سب جامعہ ملیہ کے گراؤنڈ میں کھیلنے چلے جاتے تھے،
فٹ بال، والی بال، اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں سوچا آج تو میں نکل جاؤں گا، وہابیوں کے مدرسے میں رہنے نہیں ہے۔ اور جیسے ہی بکس وکس اٹھا کر کے میں نکلا ادھر سے، ایک چھوٹا سا 2 کمرے تھے، وہاں مسجد بھی تھی، اسی میں سوتے بھی تھے، اس کا چھوٹا سا دروازہ تھا، پہلے شروع میں 4 ہی کمروں پہ تو مہد بنا ہوا تھا، نیچے ایسے اترنا تھا۔ جیسے ہی میں اس دوسرے تیسرے کمرے سے ہوتا ہوا تھا، ایک پتلا دبلا حافظ قرآن بیٹھا ہوا، صرف رٹے مار۔ اب میں سوچا اگر میں نکلا یہاں سے یہ چلا دے گا، وہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا اور اساتذہ اور طلبہ جامعہ ملیہ کے گراؤنڈ سے واپس آ رہے، آنے سے پہلے ہی میں بکس وکس رکھ کر کے بالکل، اب میں کیا کروں؟ چپ چاپ نیچے اترا تو وہ لوگ میرے بولے یار ٹرین بھی چلی گئی ہوگی۔ میں بولا اب یہ تو ہو گیا۔ وہ دن اور اس کے بعد خلاص کبھی نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ رکاوٹ اللہ نے، دیکھو یہ ہوتا ہے۔ وہ کون تھا لڑکا مجھے بھی نہیں معلوم، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے مقرر تھا یا کیا تھا۔ اگر میں نکل گیا ہوتا تو شاید مکرانے والوں، شاید میں یہاں نظر نہ آتا۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے یوں بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو 4 مہینے میں نے نماز دہرائی تھی۔ مولا الیاس صاحب ہمیشہ، میں آمین کہنے پر میں سیدھے گستاخ تھا، میں سیدھا میں کہہ دیتا آپ لوگ یہ کیا گدھوں کی طرح چلا رہے ہو آمین، تو ہنستے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، نہیں بولا جا رہا ہے، یہ اوپر سے آرڈر ہے رحمانی صاحب کا کہ اس لڑکے سے الجھنا نہیں۔ یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے آیا ہوا ہے، اشرفیہ سے، وہاں سے آیا ہوا ہے، اس سے الجھنا نہیں۔ اس کو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، اسے صرف حدیث پڑھاؤ، بس اس سے الجھنا نہیں۔ یہ جو بات کرے کتاب التوحید سال بھر میں میں نے مشکل سے 5 یا 5 سبق پڑھے ہوں گے۔ مولانا عاشق علی صاحب زندہ ہیں، غصے سے وہ کتاب گھنٹی ختم ہو جاتی تھی بحث کرتے کرتے۔ کبھی بشریت پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی غیب پر بحث ہو رہی ہے، کبھی نبی زندہ ہیں کہ مر گئے اس پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی غوث اعظم پہ بحث ہو رہی ہے، سارے ولیوں پر پوری۔ طلبہ بیچارے بیٹھے رہتے تھے، میں بحث کرتا تھا، لیکن پوری توحید کی راہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو یوں بھی دیتا ہے کہ قرآن کی صرف ایک آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، اب اس میں کمی بیشی کی کسی کو گنجائش نہیں ہے، یہ مکمل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا یہ بیان ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بحیثیت دین میں نے اسلام کو پسند کیا، تمہارا دین دین اسلام ہے۔ یہ اور بلوغ المرام پڑھتے تھے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ میں اساتذہ سے کہوں گا طلبہ کو بڑی محنت سے پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، عورتوں کو پڑھاؤ۔ جو بلوغ المرام پڑھ لے گا، یوں سمجھو صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ، سنن اربعہ سے پورے کے اوپر اس کا ایک خلاصہ ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کروٹ جنت نصیب فرمائے، بلوغ المرام میں ایک زبردست انہوں نے وہ کیا ہے، اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ نے اس کا 2 جلدوں میں ترجمہ کیا ہے۔ اسے اپنے شادیوں میں گفٹ میں دیا کرو، لڑکیوں کو لڑکوں کو ہدیے کے طور پر۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے، پڑھاؤ اس کو، اس کی شرح بھی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ یہ ہماری تقلیدی جو جال ہے نا، یہ جالوں کو اس نے خانوں کو توڑا، اس نے تقلیدی جال کو توڑا، اور تقلید سے ہم باہر نکلے، حدیث کا سے محبت پیدا ہوئی، اور اس کے اندر جو ایک حدیث، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس حدیث نے میری کایا پلٹ دی۔ قرآن کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آیت کریمہ کہ دین مکمل ہے، اور دین ہے کس میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی لن تضلوا، یہ نفی تاکید کا صیغہ ہے مضارع کا، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ دونوں چیزیں ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں چیزوں نے ایسی کایا پلٹی
کہ نہ مجھے کسی نے کہا آمین کہو، نہ کسی نے کہا یہاں ہاتھ باندھو، نہ کسی نے کچھ نہ کسی نے کچھ، جیسا تھا میں ویسا کرتا تھا۔ دھیرے 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 اللہ نے مجھے مکمل طریقے سے آپ کے سامنے اس حالت میں حاضر کیا ہے۔ ان بندوں کے غلاموں دروں کو چھڑوا کر اللہ نے اپنے در پہ بلایا، مکہ المکرمہ دکھایا، مدینہ الرسول دکھایا، وہاں اپنے نبی کے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ سعادت ایک مشرک قبر پرست مجاور کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کا شکر ہے، اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ تو جو لوگ کتاب و سنت کے دعوت پر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کے حق کو پہچانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھول کھول کر اپنے بھائیوں کو یہ باتیں بتائیں، سکھائیں، تاکہ لوگ جہنم میں نہ جائیں۔ اور ہماری تو دوہری تہری ذمہ داریاں ہیں جناب علی۔ ہم تو کئی محاذ پر ہمارا اپنا اندرونی محاذ ہے، پھر اس کے بعد والا جو محاذ ہے وہ ہے کئی محاذ پہ ہم کو تیار کرنے ہیں نوجوانوں کو اپنے مدرسوں کے اندر زبان کی حیثیت سے، تعلیم، قرآن، حفظ، یہ پورے، تاکہ سب کے لیے ہم فیڈز بن سکیں۔ اپنے مسلمانوں کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح، محمد رسول اللہ کی تشریح، عقیدہ اسلام کیسے بگڑتا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ تمام سب چیزیں بتائیں۔ اور غیر مسلموں کے لیے اسلام کی شرح، اسلام کہتے کس کو ہیں، یہ بھی بتائیں۔ یہ حق ہے اسلام کا ہمارے اوپر، اللہ کا حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر والدین کا حق ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ بھی حق ہے، اللہ حق بیان کر رہا ہے، اپنا حق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ایک بچے نے تقریر کی ماشاءاللہ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں کسی بات تو اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات رہی، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو اف بھی مت کرو۔ 10 دفعہ بھی بچوں نے ایک تمثیلیہ پیش کیا تھا ڈرامہ، ماشاءاللہ، اف بھی نہ کرو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک شخص عربوں کے واقعات میں ہے کہ اپنے باپ کو گھسیٹ کر کے لے کے گیا کسی جنگل میں، صحرا میں، اور وہاں پہ کھڑا کیا اور چھرا نکالا اس نے، خنجر۔ باپ نے کہا بیٹا کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہا یہاں میں تجھے قتل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا یہاں نہ قتل کر، وہ جو کھجور کا جھاڑ نظر آ رہا نا، پیڑ، وہاں لے جا کے مجھے قتل کر۔ کہا ابا قتل کرنا ہے، چاہے یہاں کروں چاہے وہاں کروں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں قتل کیا تھا، ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا تم کرو گے اپنے اولاد باپ کے ساتھ ویسے ہی تمہارے ساتھ حق ہے۔ ضعیفی روایت کہی، صحیح ماں کے قدموں کے نیچے جو کہا جاتا ہے جنت، اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا حق۔ کہا پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا ہے۔ کہا پھر کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا حق ہے۔ کہا پھر کس کا ہے؟ کہا تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو ٹھمکیاں لگاتے پھرو، ٹھڈے مارتے پھرو، ابا رے ادھر آ رہے ادھر جا رہے کرتے رہو، نہ۔ ماں اگر اس کے پیروں، اگر وہ جنت ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ ہے، اور اسی سے تمہیں اندر جانا ہے۔ باپ ہے، اور باپ ہے تو ماں ہے۔ باپ نے تمہارے لیے ماں کا انتظام کیا ہے، باپ نہ ہوتی تو اماں بھی، لیکن ان کا حق دیکھو ماشاءاللہ، اسلام نے کتنا پیارا حق دیا ہے، 3 دفعہ۔ اور اگر آپ غور کریں، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، چھوڑیں آپ اس کو، میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا۔ ماں کے تعلق سے ماشاءاللہ جو رتبہ ہے، جو مقام ہے والدین کا، حسن سلوک کرنے کا، عزیزان محترم، یہ ضروری ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے باپ کو راجہ بنا کے رکھو، بادشاہ بنا کے رکھو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا ابا جو کچھ بھی کماتا ہوں وہ اڑا دیتا ہے، غائب کرتا ہے، سب ختم۔ اللہ کے نبی میں جو بھی کما کے لاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم تربیت کے حکیم تھے، وہ ان کو پتا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تیرے ابا کے لیے میں یہ حکم دیتا ہوں، کہا ٹھیک ہے بیٹھو، کسی کو بھیجا، کہا اس کے ابا کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی جانتے تھے وہ کون آدمی، اس کے ابا کو بلوایا گیا۔ وہ بیچارے مدینے کے بڑے اچھے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہترین ادیب تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ آئے، سنو غور سے نوجوانوں، سنو، یہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے، آپ نے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں یہ شکایت کرتا ہے کہ میں جو کما کے لا رہا ہوں میرا باپ ختم کر دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس صحابی نے بڑے ہی گمبھیر سچویشن میں، بڑے مطلب نرمی کے ساتھ اور بڑے ہی مسکین آواز میں کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک بہترین ماں کا انتظام کیا؟ کہا ہے۔ کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو یہ نہ بولنا جانتا تھا، نہ چلنا جانتا تھا، نہ پھرنا جانتا تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، کیا یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے کما کر اس کے کھانے کا انتظام کیا، اس کے کپڑے کا انتظام کیا، اس کے پہننے کا انتظام کیا، اس کے پینے کا، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا پھر جب یہ چلنا نہیں جانتا تھا میں نے اس کو انگلی پکڑ کے، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے چلنا سکھایا؟ کہا ہے۔ کہا میں دن بھر مزدوری کر کے، محنت کر کے، دھوپ ہو کہ سردی ہو کہ گرمی ہو کہ بارش ہو تپش ہو کہ زیادہ ہو یا کم ہو، محنت کر کے کما کر میں لا کر اس کی ماں کو دیتا تھا، اور اس کی ماں پکا کر کھلا بکا کر اپنی اس کو پالتی پوستی تھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے پوری جوانی اس کی پرورش میں، اس کو پالنے میں اپنے صرف کر دی، میری اپنی ساری کمائی میں نے اس کے اوپر خرچ کر دی، آج یہ اس لائق ہوا کہ بڑا ہو گیا اور آج یہ کمانے کے لائق ہوا، آج میں کمزور ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میرے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی، پیروں میں وہ قوت نہ رہی، تو آج یہ کمانے والا بنا ہے، اب یہ جو لا رہا ہے کیا اس کے اوپر میرا حق نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ، یہ پوری بات وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک روتے روتے تر ہو گئی اس کی مظلومانہ گفتگو سن کر کہ میں ایسے ایسے کر کے اس کو پالا، آج یہ بڑا ہو گیا، آج میرے ہاتھ میں طاقت نہیں، میرے پیر میں قوت نہیں، میں چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اتنا زیادہ محنت نہیں کر سکتا، آج یہ جوان ہوا اتنا بڑا، آج یہ کما کے لاتا ہے، مجھ پہ اعتراض کرتا ہے کہ میں اس کا مال کھا رہا ہوں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ایک قانون بنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون کیا تھا؟ کہا الولد ومالہ لأبیہ، بیٹا اور اس کی ساری کمائی اس کے باپ کا ہے، باپ کی، تم کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جاؤ، سب جب تک تمہارا باپ ہے وہ تمہارے باپ کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جگر پیدا کرو، تب تم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ بڑے واقعات ہیں سب، تم والدین کے ساتھ بہترین اچھا سلوک کرو، اور والدین کو بھی چاہیے کہ صرف اپنے ہی حق کی بات نہ کریں، آپ کے بچوں کا بھی حق آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کے لیے بہترین زبان استعمال کریں، بہترین ماحول پیدا کریں، بہترین انداز سے ان کے لیے بیویاں لائیں، لڑکیاں لائیں، اچھی لائیں، سلیقے مند لائیں۔ جناب علی وہ تہذیب و تمدن پڑھی لکھی نہ بھی صحیح، تہذیب و تمدن والی ہوں، ادب و احترام جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنسکاری، ہاں سنسکاری ہوں، راجستھان کے لوگ بڑے اچھے سمجھ، سنسکاری ہوں۔ اور لڑکیوں راستے میں مجھے ایک بندے نے بتایا کہ شیخ، میں نام نہیں بتاؤں گا، بچے ہیں ہم سے کہتے بھی ہیں، اور والدین یہاں بیٹھے ہیں، ماں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، سب اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، یہ بچوں کا حق ہے آپ کے اوپر۔ لڑکی جوان ہو جائے اس کی شادی کرو، لڑکا جوان ہو جائے اس کی شادی کرو، یہ نہیں کہ میری بیٹی تو ابھی ڈاکٹر بننی ہے، ابھی انجینئر بننی ہے، ابھی فلانی بننی ہے، میرا لڑکا تو ابھی یہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھنا ہے۔ حالات بڑے نازک ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اتنے سال ہو گئے میری انگیجمنٹ ہوئے، میں اتنا بڑا ہو گیا، میری شادی میرے باپ مما نہیں کروا رہے۔ میں نے کہا تمہارے ابا ابا نہیں کروا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، وہ لڑکی والے کہتے ہیں ابھی میری بیٹی 21 سال کی ہوئی ہے۔ سوچو 21 سال کی، تو کیا اسے بڑھیا بنانا چاہ رہے ہو؟ اللہ نہ کرے کہیں شیطان پھسلا دے، پیر پھسلا کر پھسل گئی اگر وہ، اور اتنے شیاطین پھر رہے ہیں، اپنے ہوں کہ پرائے ہوں، خبیث شیاطین پھیلے ہوں، کوئی پھسلا لے تو کیا ہوگا؟ پھر تو گئی ہے، پھر تو عزت گئی، آبرو بھی گئی، سب کچھ گیا، پھر تمہاری ڈاکٹری، تمہاری انجینئرنگ، تمہاری تعلیم و تربیت، یہ تمام سب چیزیں گئی، خلاص خاک میں مل گئی، خاندان میں، گلی میں، محلے میں سر اوپر اٹھا کے نہیں چل سکتے آپ۔ اس لیے لڑکوں کی شادیاں بالغ ہو جائیں تو فوراً کرنے کی سوچو،
یہ غیروں کے اندر یہ سسٹم تھا، اب مسلمانوں کے اندر یہ سسٹم آ گیا۔ وہ تو پیدا ہوتے ہی بیواہ کر دیتے تھے۔ جو غیر لوگ تھے وہ کیا، پیٹ ہی میں تیرا لڑکا ہوا تو میری لڑکی، میرا لڑکا ہو تیری، وہیں اب غلو اتنا تھا۔ اور آج ہمارے ہاں اس قدر تفریط ہو گئی کہ لڑکا 22 سال 25 سال کا ہو گیا اور پھر بھی لڑکی سے شادی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے لڑکے، یہ حق ہے لڑکوں کا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، اور لڑکیوں کا یہ حق ہے کہ وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیوں کے بندوبست فوراً کرو اور شادیاں آسان کرو۔ مکرانے کے لوگوں، راجستھان کے لوگوں، شادیوں کو آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج زنا کے اڈے نہیں کہیں تمہیں نظر آئیں گے، لیکن آج کالجز، یونیورسٹیز ان اڈوں کی پوری کمیاں پوری کر رہے ہیں۔ ٹیچرز ہوں کہ کلاس فیلوز ہوں کہ گرل فرینڈ کہ بوائے فرینڈ، پتہ نہیں کتنے فرینڈ بنا کر کے یہ فرینڈ شپ کر رہے ہیں لڑکے واٹس ایپ کے اوپر، موبائل کے اندر۔ یہ ایک الگ الگ فتنے ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان فتنوں کو ہمیں یہ حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ یہ بندے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ یہ لڑکے بندے ہیں کہ نہیں بندے ہیں اللہ کے؟ اور لڑکیاں اللہ کی بندیاں ہیں کہ نہیں بندیاں؟ تو ان کی شادی کا انتظام کرو۔ جدے کے اندر ایک تقریر کے اندر میرے پاس لسٹ، ایک پرچہ آیا لڑکیوں کا۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ شیخ ہم لوگ یہاں آپ کے درس میں ہیں اور میرے ماں باپ بھی، ہمارے ماں باپ بھی یہاں ہیں۔ وہ واللہ بدلا، انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ 5 نمازوں میں اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ انہیں اٹھا لے، انہیں لعنت ہو ان کے اوپر۔ ہم جوان ہو چکے ہیں، ہماری شادی ہمارے ماں باپ نہیں کر۔ واللہ بدلا، یہ حال ہے۔ تو آپ کو کیا پتا آپ کا بیٹا نماز میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری اماں ابا کو اٹھا لے، کیوں جب تک یہ رہیں گے، جب تک میری شادی تو ہونے سے نہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، شادیاں کرو جلدی جلدی، اور انگیجمنٹ والوں فٹافٹ کرو اور مہر دو۔ مہر اور جہیز وہیز چلتا ہے یہاں، حرام ہے حرام۔ اور یہ آرات بارات اور یہ یو پی وغیرہ بہار وغیرہ میں تو بہت چلتا ہے، ہاں یہاں بھی حرام ہے یہ۔ وہ موٹر سائیکل چاہیے تو 2 ویلر چاہیے تو 3 ویلر چاہیے۔ بنگلور وغیرہ سائیڈ میں معذرت کے ساتھ واللہ 3 ویلر یہیں مرتے ہیں۔ رکشہ چلانے والے رکشہ لیتے ہیں، مجھے رکشہ چاہیے، تمہاری بیٹی کو پالنا ہے تو رکشہ دو۔ واللہ بتلا رہا ہوں، اس نے بھکاری انٹرنیشنل خبیث، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ہدایت فرمائے۔ بیڈ بھی، چادر بھی، تکیہ بھی، غلاف بھی، لنگی بھی، تولیہ بھی، صابن بھی، برش بھی، سب کچھ لڑکی کا بیچاری کا تو ماں باپ انتظام کرتے ہی ہیں۔ اس منحوس دولہے کا، ایسا دولہا منحوس ہوتا ہے، یہ حقوق کو غصب کر رہا ہے، یہ دلہن کے ماں باپ کے حقوق کو غصب کرنے والا ہے، یہ اس کے بھائیوں کے حقوق کو غصب کرنے والا ہے جناب علی۔ تو یہ لے کر کے دولہا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور جہیز کا سامان ہرگز مرد ہو تو عربوں کی طرح سے آج بھی جاؤ دیکھو الحمدللہ مردوں کی طرح شادیاں کرتے ہیں وہ، اور خود رسول اور کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر، تو سنت صرف آمین اور رفع الیدین اور سینے پر یہی سنت ہے؟ سنت یہ بھی ہے کہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ نساء الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ حضرت علی بن ابی طالب مانگنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں فاطمہ کا ہاتھ آپ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، کہنے لگے کیا چاہیے، ہے تمہارے پاس مہر وہر ہے؟ مہر لاؤ۔ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کیوں؟ آپ ہی کی پرورش میں تھے، آپ ہی کی زیر رعایت میں تھے، آپ ہی کی نگرانی میں تھے۔ کہنے لگے جاؤ کچھ مہر لے کے آؤ۔ وہ گئے، اپنی تلواریں، اپنی زرہیں جو فوج کی تھیں وہ سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، بیچ دیا، اور لے کر کے پیسے آئے اور اللہ کے نبی کے دامن میں رکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کا گھر بناؤ، ایک مٹھی نکالی فاطمہ کے لیے کپڑے اور خوشبو کا انتظام کرو، فاطمہ کے لیے شادی کا انتظام کرو، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ کتنی سادگی تھی، کتنی سادگی تھی۔ آج تو جناب انگیجمنٹ ہوتی ہے، کرسچنوں کی طرح باقاعدے انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، ہے نہیں؟ اور اس کے اوپر باقاعدے پارٹی، ایک شادی فل پارٹی جو انگیجمنٹ کی شادی مگنی کی ہوتی ہے وہ خود ایک شادی ہو جاتی ہے،
اور وہ شادی کئی لڑکیوں کی شادیاں اس سے ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پھر جناب علی نکاح، اور پھر نکاح بھی مسجد میں، نکاح بھی کہاں کرواتے ہیں؟ اور عیاشی کرنا ہوتا ہے تو پنڈال میں. ساری شرافت مسجد میں مولوی صاحب کے سامنے دکھاتے، بڑا دولہا بن کے بیٹھا رہتا ہے ٹوپی لگا کر کے، اور جیسے ہی وہاں سے نکلتا ویسے ہی مارواڑیوں کی وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹوپیاں اور گھوڑیاں اور فلانیاں اور وہ جشن اور وہ ڈھول اور ڈی جے اور پی جے اور پتہ نہیں کون سی چیزیں نکال کر کے کرتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے بولو؟ اور ہم نے تو بنگلور میں دیکھا، کیا میں بتاؤں، یہ مسلمان ہیں واللہ بتلا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے باقاعدے دولہا نکاح پڑھا کے جب شادی حال میں آتا ہے تو باقاعدے بکرے کی منڈی نکال کر اس کی نظر اتارتے ہیں، بکرا ذبح کر کے. استغفر اللہ استغفر. یہ مسلمانوں کی میں بات بتا رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی. اور یہ مسلمان آپ کو تو پتہ ہی یہ کون سے ہوں گے جو مردوں کی نظر اتارتے ہیں، وہ زندوں کی اتاریں تو ان کے لیے کون سی بری بات ہے بھائی. لیکن فضول خرچی اس ہمارے لوگوں کے اندر بھی بہت ہے. ہم نے دیکھے بڑے بڑے ٹھرے اہل حدیث دیکھے بنگلور میں، ساؤتھ انڈیا، پیسے ہیں نا ان کے پاس، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، اللہ اپنی گرفت سے بچائے، انہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے. مگنیوں میں وہ خرچے اور وہ فضول خرچیاں، وہ باقاعدے ڈرون کیا کہتے ہیں وہ کیمرے چلتے شادیوں اہل حدیثوں کے. اللہ سے ڈرو. پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہرگز سب ہوتا ہے. اعوذ باللہ استغفر اللہ. توبہ کرو اہل حدیثوں، واللہ توبہ کرو اللہ سے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے. ویسے بھی میں نے سنا 90% تجارت مکرانہ کی مسلمانوں کے ہاتھ انہی تمام سب بدماشیوں کی وجہ سے چلی گئی. اور پتہ نہیں وہ خدان کہیں اللہ غائب ہی نہ کرتے، اندر ہی اندر سمندر میں چلی جائے، تم پھر خالی ہاتھ ہو جاؤ. پلٹو اپنے دین کی طرف، اپنے اسلام کی طرف. اور یہ حرام ہے، یہ نہ کرو. یہ آرات بارات کے کھانے اور یہ پینے اور یہ تمام سب جہیز، گاڑیاں، بنگلے، فلاں دکان فلاں، یہ تمام سب مسلمانوں یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہیں. شادیاں آسان کرو شادیوں کو. لڑکیاں ہماری بیٹیاں، نہیں تو انہیں غیر بھگا کے لے جا رہے ہیں. ہماری بیٹیاں جی جناب علی، چاہے وہ دلی ہو، چاہے وہ آگرہ ہو، چاہے جس اسٹیٹ میں بھی دیکھو، ایک کیس نہیں 50 کیسز ایسے ہیں کہ جناب علی مسلمان کی بیٹی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تعلیم بھی نہیں، ہمارے پاس ہنر بھی نہیں. ہمارے پاس اگر دولت ہے، اگر غربت ہے، تو بھی ہمارے پاس دینی غیرت نہیں کہ ہم غریب لڑکیوں سے شادیاں کریں. پھر ہمارے پاس ذات کے پات کے جھگڑے، یہ تو فلاں تو فلاں تو فلاں تو فلاں، اونچ نیچ، یہ وہ. جس اسلام نے ان تمام سب چیزوں کو، رنگ و نسل کو ختم کیا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی، کسی عجمی غیر عرب کو عرب کے کوئی فضیلت نہیں. کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. جس اسلام نے یہ تعلیم دی مساوات کی، برابری کی، آج وہی قوم انہی سب نجاستوں اور غلاظتوں کے اندر پڑ گئی. توبہ کرو، بولو انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے، انشاءاللہ وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اور نوجوانوں، ان کی شادیاں، ہماری بہن بیٹیاں بیچاریاں شادی کے انتظار میں، دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بہترین شوہر عطا فرما، ہمیں بہترین بیوی عطا فرما. اور اپنی عورتوں کو، اب شادی ہو گئی تو اپنی عورتوں کو پیر کی جوتی نہ سمجھو. وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ ہماری آبرو ہیں، ہماری ناک ہیں. اپنی عورتوں کی عزت کرو. نبی کائنات نے فرمایا استوصوا بالنساء الخیر، اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ ہنستے مسکراتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی اگر بیویاں ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مناتے تھے، جاتے تھے، اور آپ نے ان کو بھی نصیحت کی کہ تمہارے شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں. یہ سب پوری تعلیمات موجود ہے، پڑھو، کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت توے کے اوپر بیٹھ کر روٹیاں سینک رہی ہو اور اس کے شوہر نے آواز دی فلاں کی امی ادھر آؤ، تو جل جائے روٹی تنور میں، جل جانے دو، چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی بات پہ لبیک کہو اور آ جاؤ. یہ حکم ہے، یہ شوہر کی فرمانبرداری کا ہے.
اگر کوئی عورت شوہر بلائے رات کو اپنے بسترے پر اپنی بیوی کو اور وہ ناراض ہو کر کے نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور مردوں، تمہیں چاہیے اپنی عورتوں کھلاؤ پلاؤ، جو کھاؤ جو پیو انہیں پلاؤ انہیں پناؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اسے سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ۔ اللہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک کو دیا، اماں کو، بیوی کو دیا، ہماری ماں کو، انہوں نے پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اپنے جہاں سے ان کی بیوی نے ہونٹ لگائے تھے وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہونٹ لگا کر کے پانی پیا، دوسری کو دیا انہوں نے جہاں سے ہونٹ لگائے وہاں سے، تیسری چوتھی، تو جن لوگوں نے جہاں سے ہونٹ لگائے تھے پیالوں سے وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگا کر کے پیا، اور یہ درس دیا کہ اس طرح سے اپنے بیویوں کے ساتھ، کیونکہ لائف پارٹنر ہیں، شریک زندگی ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں چھوٹا سا قد چھوٹا تھا، اونٹ کے اوپر بٹھانے کے لیے ہے کیا مثال پیش کی ہے نبی کائنات نے کہ جب وہ چڑھ نہیں پا رہی تھی، اللہ کے نبی بیٹھ کر، نبوت بیٹھ رہی ہے زمین پر اور بیوی کے پیر کو گھٹنے پہ رکھ کر اس کو اونٹنی پہ بٹھایا۔ یہ بیویوں کا حق بتایا ہے کہ اے شوہرو، اے لوگوں، اپنے بیویوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو۔ اماں عائشہ رضی اللہ، کسی بیوی نے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں پیالے میں کچھ بھیجا اپنی نوکر کے ساتھ کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی باری کسی اور بیوی کے پاس تھی، وہاں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی پیالہ لے کر کے، وہ جو غلام تھا یا باندھی تھی، بہرحال وہ اللہ کے نبی کی خدمت پہنچے کہ اللہ کے نبی فلاں نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا، آپ کی محترمہ نے۔ وہ دوسرے کے گھر میں تھے، اللہ کے نبی صاحب دوسرے سے مطلب یعنی دوسری بیوی کے گھر میں تھے، ان کے گھر میں نہیں تھے۔ اب ان کو غیرت آ گئی، میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیوں بھیجا؟ اور انہوں نے ایسا ہاتھ مارا کہ وہ سارا رونا سب گر کے وہ پیالہ والا بھی ٹوٹ گیا۔ ہم ہوتے تو فوراً ڈنڈا اٹھاتے، تمہاری یہ جرت، ایسے تیری ماں تیری بہن پتہ نہیں کیا کیا بگھارتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت یہ بتائی، طریقہ بتایا کہ سنو تمہاری بیویوں کا تمہارا حق ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے اور خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بٹورنا شروع کیا، کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ نمونے ہیں، بڑے سارے نمونے ہیں۔ بہرحال تو شوہر کے بیوی میں ایک اور چیز حقوق العباد میں جو آج ہم کمی کر رہے ہیں، میں سارے حقوق نہیں بتاؤں گا، وہ یہ ہے جناب علی، لینے کے لیے تو خوب لے رہے ہو، جہیز جہیز جہیز، بیٹی کا حق فلاں کا حق، بیٹیوں کو بھی حق ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے باپ کے مال میں جہاں بھائی کا حق ہے وہیں بیٹی کا بھی۔ مجھے مکرانے راجستھان کے لوگوں سب بیٹھے ہو، بتاؤ کیا بیٹیوں کو آپ اپنی وراثت میں حق دیتے ہیں؟ کوئی نہیں دیتے، کوئی نہیں دیتے، کوئی نہیں دیتے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے جو دیتے ہیں۔ ماہرہ کیا ہوتا ہے؟ المہم نہیں دیتے ہوتے ہیں، آہرہ نہ ماہرہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا حق، شادی میں دیتے ہیں، وہ کسی کی نواسے کا حق ہی نہیں ہے، نہ پوتے کا حق ہے۔ سنو باپ کی، سنو اختلاف نہ کرو، میں قرآن اور حدیث کی بات بتاؤں آپ کو، باپ کے مرنے کے بعد للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے قرضے اس کے تمام سب چکانے کے بعد، اس کے جنازے ونازے کے پیسے ویسے جو بھی لگتے ہیں باپ کے مال میں سے، وہ ختم ہونے کے بعد ماں اگر زندہ ہے اور اولاد ہیں تو ماں کو 8واں حصہ ملے گا، اور اولاد کو بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2 حصہ ملے گا۔ یہ فرض ہے اللہ کا، یہ اللہ کے حدود ہیں، اور اللہ نے فرمایا اگر ان حدود سے تم تجاوز کرو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ یہ حق العباد ہے، یاد رکھو، توبہ کرنے سے شرک معاف ہو جائے گا، توبہ کرنے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، بلکہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اگر بغیر توبہ کیے بھی مر گئے تو یہ قاعدہ اور اصول ہے قرآن و سنت کا کہ اللہ کی مشیت ہے، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے کر کے پھر جنت میں داخل کرے، لیکن اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر دے۔ شرک کے علاوہ اگر بغیر توبہ کے مرے اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن حقوق العباد بھی اگر تم نے کھایا ہے، کسی کا قرض لے کر نہیں دیا، تم نے بیٹیوں کے حقوق نہیں دیے، کسی کے بیوی کا حق کھا لیا،
یا باپ یا اپنے بھائی کا حق مار لیا، یا پڑوسی کا حق مار لیا، یا مسلم یا غیر مسلم کسی کا بھی حق مار لیا، یاد رکھو تم حج کر لو، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، مسجدیں بنا لو، تم جاؤ خانہ کعبہ بے غلاف چڑھا لو، تم سب کچھ کر لو، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ حق معاف ہو سکتا، اور قیامت کے دن تمہیں وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تدرون من المفلس، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ میری امت کا غریب اور مسکین کون ہے؟ قالوا من لا دینار ولا درہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، نہ جس کے پاس دینار درہم وہی مسکین ہے، وہی ہمارے غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا فقیر اور قلاش اور مسکین وہ ہے کہ بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نیکیوں کے پہاڑ اپنے سر پہ لاد کر کے لائے گا، سرے محشر کوئی کھڑا ہوگا کہے گا شتمنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے سنو گالی دی ہے، اس کا بدلہ دلا دے۔ اللہ کہے گا بندے اس کا بدلہ دے، وہ کہے گا اللہ میں کیا دوں اس کا بدلہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمایا تیرے پاس ہے یہ نیکیاں، اس کی نیکیاں نکال کے اللہ اس کو دے دے گا، اور اس مظلوم کے گناہ کو اٹھا کے اس کو دے دے گا۔ پھر دوسرا ضربنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے مارا، میرا حق دلا۔ اللہ کہے گا دے اس کا حق، کہا نہیں۔ اس طرح سے اس کی نیکیاں نکال نکال کر کے مظلوموں میں تقسیم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کسی کا مال لیا ہے تو مال، کسی کو قتل کیا ہے تو وہ، کسی کی جائیداد، کسی کو گالی دیا، کسی کو غیبت کری، کسی کو برا بھلا کہا، یہ سب قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، یاد رکھو۔ حق ہے یہ، حقوق ہے یہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے، جب تک وہ معاف، تم 1 حج نہیں 50 حج کر لو کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا، وہ دینا پڑے گا تم کو قیامت کے دن۔ سوچو اب بیٹیوں کو جو حق نہیں دیتے، کیا بیٹیاں قیامت کے دن یہاں تمہارے ڈر کے یہ بھی کہہ دیتا بھائی تجھے حصہ اگر باپ کا لینا ہے دوبارہ دروازے پہ آنا نہیں ہے کیا؟ وہ مارے ڈر کے بہن بیچاری، اللہ اکبر، اللہ میری بہنوں کو سلامت رکھے۔ سنو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ظلم کے اوپر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ ارے وہ جفاؤں پہ چپ رہنے والوں، خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے، ظلم پر آواز نہ بلند کرنا بھی یہ ظلم ہے، یاد رکھو۔ اللہ نے ہم کو اس کا حق دیا ہے کہ ہم کسی غلط بات پر چپ نہ رہیں، بلکہ ہم آواز اٹھائیں اور بتائیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ ایک کمچی تھی، کھجور کی ڈنڈی تھی، دھیرے دھیرے صحابہ کو کچھ اشارے کر رہے تھے، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، کچھ سب سیدھی فرما رہے تھے۔ ایک صحابی تھے صرف ایک چادر پہنے ہوئے بیٹھے تھے بیچارے، اوپر کوئی چادر نہیں تھی ان کی کمر میں۔ اللہ کے نبی نے کہا سیدھے ہو جاؤ، تو کچھ خراش وراش لگ گئی، تو انہوں نے کہا اللہ سنو مطالبہ دیکھو کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے کمچی سے ڈنڈی سے مارا ہے، یہ دیکھو میری خراش لگ گئی میری کمر کے اندر، اللہ اکبر، مطالبہ ہے یہ، اللہ کے نبی آپ نے ایسا مجھے کیا ہے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ صحابہ سکتے میں، مجھے نبی سے بدلہ مانگ رہا ہوں، وہ نبی تھے، سید المرسلین تھے، رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، وہ تو کہہ سکتے تھے نا تیری یہ جرت نبی سے بدلہ مانگ رہا ہے۔ آج کل کے جیسے یہ پھٹو فقیر حکومت گورنمنٹ سیاست میں ذرا سا مال آ گیا تو بس سمجھتے ہیں کہ اس پوری دنیا ہماری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کہا بدلہ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی پیٹھ کر دی، لے ڈنڈی دے دی، کہا لے بدلہ لے گا۔ اس نے کہا جب آپ نے مجھے قمچی ماری تو میری پیٹھ ننگی تھی، میرے پیٹھ کے اوپر کپڑے نہیں تھے، اس لیے آپ کپڑے بھی اتاریے۔ اللہ اکبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اتار دیے کہ بدلہ دنیا میں لے لو، آخرت میں اللہ اکبر کہاں سے دیں گے؟ کپڑا اتارا اللہ کے نبی نے، صحابی نے دوڑ کر کے اللہ کے نبی کی پشت مبارک سے اپنا پیٹ لگا کے چمٹ گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہم آپ سے بدلہ تھوڑی لے رہے تھے، ہماری تو تمنا تھی کہ آپ کے جسم سے یہ گنہگار کا جسم بھی لگ جائے، چمٹ جائے۔ اللہ یہ محبت۔ عزیزان محترم، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ واقعہ ہے واقعہ، لیکن اس میں جو نقطے کی بات سمجھنے کی ہے وہ ہے مطالبہ۔
سیدنا عمر مطالبہ کیا انہوں نے، تو اپنے حق کے لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا، بھائی کا گریبان پکڑ کے اپنا حق شریعت کے مطابق حاصل کرو، معاف اور ٹاف اور فلانی اور ڈھکانی بعد میں، اہرا مہرا ماہرہ بعد میں، پہلے باپ کا بٹوارا کرو، باپ مرا ہے اس کی پراپرٹی بانٹو، تمہیں 2 حصہ ہمیں 1 حصہ، 1 پیسہ کیوں نہ ہو، تمہاری کمائی نہیں چاہیے، میرے باپ کی کمائی چاہیے، تمہارے دروازے پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم اپنا دیکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جرت پیدا کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جناب علی خطبہ دے رہے ہیں، عمر فاروق اعظم، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر، حضرت عمر نے کہا اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں میری باتیں سنو اور فرما برداری کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم سنیں گے نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، سیدھا کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ فلانی جنگ سے جو کپڑا آیا تھا، ہم لوگوں تو ایک کپڑا ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، جس سے تو ہمارے کرتے بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوئے، آپ تو اسی کپڑے میں سے 2 پورا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور قد و قامت بھی ہم لوگوں سے آپ کا اونچا ہے، تو یہ 2 کپڑے آپ کو کیسے مل گئے؟ ایک پہنی ہوئی ایک اوڑھی ہوئی ہے، 2 چادریں کہاں سے آپ کو آ گئی؟ ہمیں تو ایک ہی چادر ملی تھی، آپ کے اوپر کیوں 2 چادریں؟ یہ ہے مطالبہ حق کا۔ کیا ہے؟ بولو۔ ہاں، یہ ذہن ہے، یہ سوچ ہے۔ اسلام کسی کی مجبوری سے، کسی کے بڑائی سے، کسی کی یہ نہیں سکھاتا ہم کو، مطالبہ ہے، آپ حق مانگیں اپنا، آپ کا حق ہے، یہ اسلام نے سکھایا ہم کو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا لوگو، سوال برحق کہا ہے اس نوجوان نے، اور اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے تم صحیح کہہ رہے ہو، چادر تو ابا کو بھی ایک ملی تھی، لیکن دیکھو میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دے دی، کیونکہ تاکہ یہ پورا جوڑا میرے باپ کا تیار ہو جائے، میں نے اپنا حق دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے مطالبہ۔ تو میری ماں و بہنوں سے بھی یہ مطالبہ حق ہے، یہ میں انہیں درخواست کروں گا کہ تم باپ کے حقوق میں بیٹیاں خاموش نہ رہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی جہنم میں جائیں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ مال اور دولت کا حصہ نیکیوں کی شکل میں قیامت کے دن تمہارے بھائی یا تمہارے باپ سے تمہیں دے کر کے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے؟ ہرگز نہیں، کوئی بہن یہ نہیں چاہے گی۔ اس لیے میری بہنوں سے گزار، اپنے بھائیوں سے اور میرے بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، اور ابھی بھی وقت ہے، زندہ ہو، اپنے باپ کے جائیداد میں اپنی بہنوں کا حق لگاؤ۔ اگر وہ مر گئے اور باپ ہے تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے کہ میرے مال میں، میری دولت میں، پوری پراپرٹی میں میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور شریعت کے مطابق میرے باپ کا، میری اولاد کا بھی حق ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے یہ حرام کاری نہیں چلے گی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں۔ سنو، ظلم وہیں ہوتا ہے، فساد وہیں برپا ہوتا ہے جہاں عدل نہیں ہوتا، جہاں حق اور حقوق تلف کیے جاتے ہیں، حق مارا جاتا ہے، وہاں ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ فساد اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے بندوں کے حقوق کو ادا کرو، کوئی بھی بندہ ہو۔ اچھا، ایک بات اور بھی بتاؤں میں، ہم یہ سوچیں صاحب یہ فلانے کی بیٹی چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، وہ فلانے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی بات نہیں، ہمارے گھر کے بازو میں اگر یہودی بھی رہتا ہے تو نبی کائنات نے حق بتایا ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کھر بھی پکے تو اس کا کھر بھی بکری کا وہ اپنے یہودی بھائی کو دو اس کو، جبکہ یہودی ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اللہ نے قرآن فرمایا یہودی تمہارے بدترین دشمن ہے، اس کے باوجود بھی رحمت اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو اسے بھی وہ کھر دو۔ اب ہمارے پڑوس میں، اب یہاں یہودی تو نہیں، غیر مسلم ہے، اب یہ نہیں کہ تمہارے گھر گوشت بنے تو بیچارہ ویج والا ہے، اب نان ویج اس کو بھیجو تو کل کو وہ لے کے پولیس میں پہنچائے بھیا یہ ہمارے پاس گو ماتا لایا ہوا ہے، اس لیے ذرا پرہیز کرو ایسی چیزوں سے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہ ربانی صاحب بول کے گئے بھی کھر بھی دے دو تو بڑا والا کھر پہنچا کے پتہ چلا کہ غلط لے کے میں پتہ نکلا۔ ہاں، ایسا نہیں ہونا۔ صرف مومن جو ہوتا ہے عاقل ہوتا ہے، پڑوسی کا حق ہے، اور پڑوسی، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، پڑوسی کا حق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تعلیم دی کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حصہ نہ مقرر کر دیا جائے۔
اللہ اکبر. اس لیے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. تمہارے بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ. اس کا بیٹا اس کے پاس دوا نہیں، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوسوا ہمارے لیے ہے. یہودی لڑکا زیارت کے لیے آیا کرتا تھا. اللہ کے نبی ایک دن دیکھا نہیں آیا، 2 دن دیکھا نہیں آیا. صحابہ سے پوچھا وہ کہاں گیا لڑکا؟ کہیں گے اللہ کے نبی بہت بیمار ہے. اللہ کے نبی گئے، اس کے سرہانے بیٹھے، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی ہونا. باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. یہودی بڑے کٹر ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ، بالکل ٹناٹن ہوتے ہیں. ٹناٹن پہ کیوں ہنسنے لگے آپ لوگ؟ کوئی اور ہے کیا ٹناٹن؟ ہاں اچھا خیر، جانے دیں، اللہ انہیں بھی ہدایت، وہ بھی یہود و نصارائی کے راستے پر ہے نا، اس لیے وہ ٹناٹن ہے. بہرحال تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، اسلام لاؤ. اب بچہ بخار سے تپ رہا تھا لڑکا، اس نے اپنے باپ کی طرف پلٹ کر کے دیکھا. اللہ اکبر. باپ نے کہا اطع ابا القاسم. یہ اتنے ذلیل تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیتے تھے. یہودی کہتے اطع ابا القاسم، کنیت کہہ رہا ہے کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو. فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. یہ عیادت کرنا پڑوسی کا، کوئی بھی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دشمن ہو، دوست. جناب علی ہمیں جو تعلیم اسلام نے دی ہے امن و سلامتی کی، شانتی کی، اس ہدیے کو، اس گفٹ کو، اس تحفے کو، اس خوشبو کو، اس شیرنی کو، اس مٹھائی کو اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں، مہکائیں ان کے گھروں کو. وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کے لیے، وہ ان کو علاج کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو صرف اپنے ہی گھر میں مٹھائیاں بانٹ کے نہ کھاؤ، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ بھرا ہوا پیٹ سو جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. وہ چاہے سوچو پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ عام حکم ہے، یہ نہ سوچو صرف مسلمان. اس لیے میرے عزیزو یہ اسلام کی تعلیم ہے، حقوق العباد ہے. اسلام نے حقوق العباد کے اوپر لوگوں کو ابھارا ہے، اور ہیومن رائٹس کا جو بنیادی تعلیم اس کی ہے وہ اسلام نے دی ہے. اس سے بہتر تعلیم، اس سے بہتر شکشا کہیں موجود نہیں. ایک واقعہ میں بتا کر اپنی بات اس تعلق سے، حقوق کے تعلق سے، جو مالوں میں گھپلے کرتے ہیں، لین دین میں گھپلے کرتے ہیں، ادھر کا ادھر مکس اور یہ وہ ملاوٹیں، یہ بھی حق یہ ہے کہ صحیح پیسہ لو تو صحیح مال ان کو دو، یہ نہیں کہ آڑا تیڑا ترچھا کر کے. اس کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی قیامت کے دن. ایک شخص، باتیں بہت ہیں، الزواجر عن کبائر عن ارتکاب الکبائر، علامہ ابن حجر الہیثمی کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک واقعہ ہے جس میں لکھتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا. حج کر کے جب اور وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس زندہ تھے، اس وقت گیا وہ حج کر کے جب واپس آئے تو راستے میں اس ایک مالدار آدمی کی موت ہو گئی. جب اس کی موت ہوئی تو لوگوں نے اس کی قبر کھودی. جب قبر کھودی تو دیکھا، جب دفنانے کے لیے چلے تو دیکھا ایک خطرناک قسم کا سانپ جو ہے بیٹھا ہوا ہے. تو مارے ڈر کے وہ قبر بند کر دی. پھر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی تیسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ ایسے بیٹھا ہوا. یہ لوگ مردہ لے کے ابھی مکہ قریب ہی تھا، وہیں پہنچ گئے. سیدھے وہیں پہنچ گئے. حرم میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے. ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور ایسا ایسا ہم نے پایا ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا لو حفرتم الارض کلھا، اگر تم پوری روئے زمین بھی کھود کے اس کی قبر بناؤ گے تو جہاں جہاں قبر کھودو گے وہاں وہاں وہ اللہ کا عذاب اسے ملے گا. جاؤ جیسے بھی تیسے اس کو جہاں ہے ویسے ہی دفن کر. وہ پھر آئے بیچارے، انہوں نے آ کر کے قبر کھودی، وہ سانپ وہیں جا کر کے اس کو دفن کیا. ان لوگوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی ہم نے اس کو دفن کیا، سانپ تھوڑا کنارے ہو گیا اور اس کی رسیاں کھولی، کفن کی اور اس کو تھوڑا سا چہرہ کھولا. اس سانپ نے دوڑ کر اس کے منہ پر سب سے پہلا حملہ کیا، منہ کے اوپر اس کے اوپر حملہ کیا. ہم نے جلدی سے مٹی اٹھی ڈال دی اور ہم چلے آئے. جب اپنے شہر واپس آئے تو ہم اس کے گھر گئے. اس کی بیگم سے ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ بولے کیا کرتا تھا؟ وہ تو تمہارے ساتھ گئے تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہ کہاں رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو مر گئے، راستے میں ان کا انتقال ہوا. تو بہرحال لیکن یہ بتاؤ وہ کرتے کیا تھے؟ تو
اس نے کہا کہ مطلب تمہارا کہنے کا کیا ہے، کیا کرتے تھے، مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے ایسا ایسا کیا، خبر وہ پورا واقعہ بیوی کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ تب بیوی نے کہا وہ غلے کا بیوپار کرتے تھے، تو ایک بوری غلہ گیہوں کا لاتے تھے اور دوسری بوریاں جو تھیں وہ خراب بوریاں اچھی بوریوں میں مکس کر کے لوگوں کو اسی بھاؤ سے 2 بوریاں بنا کر کے بیچتے تھے، مکس کر کے، ملاوٹ کر کے، سمجھ رہے ہو؟ یہی وہ کرتے تھے، اور اس طرح سے تو ہوا ان کا ساتھ۔ تب انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح سے خلط ملط ملاوٹ کر کے اور اس طرح لوگوں کو مال بٹورتے ہیں لوگوں کا، ان کا حشر یہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بھی حق ہے کہ تم صحیح مال دو، اور صحیح مال مسلمانوں یا غیر مسلم کسی کو بھی دو اور صحیح مال دو، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سب کے حق اور حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل بیوی کے، بچوں کے، ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بھائیوں سب کے، اللہ سب کے حق حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بار الہ ہماری مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی جن لوگوں نے بھی یہ مجلس بپا کی ہے، دام در میں قدم سخنے، جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں، اللہ تعالی ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جگہ تشریف رکھیں جب تک کہ پروگرام کے اختتام کا